آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے اینگر مینجمنٹ. ہمیں لگتا ہے کہ ایسے ٹاپکس پہ شاید اسلام نہیں بولتا ہوگا، کیونکہ یہ ٹاپکس ایسے ہیں جو کہ شاید ماڈرن ٹاپکس ہیں، جیسے سلیپ مینجمنٹ ہے، ٹائم مینجمنٹ ہے، اینگر مینجمنٹ ہے. لیکن ویل بی سرپرائزڈ کہ اسلام کی کتنی زیادہ اس ٹاپک کے بارے میں کمانڈمنٹس ہیں اور رولنگز ہیں، اور انسان کو اینگر مینجمنٹ کس طرح سے جو ہمارا دین ہے اس نے سکھائی ہیں. ٹھیک ہے، سو اسٹارٹنگ ود دا اسٹوری آف امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ. کون کون امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا نام جانتا ہے؟ کس نے پہلے سنا ہوا ہے؟ الحمدللہ. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، یہ ان کو امام اہل سنت والجماعہ بھی کہا جاتا ہے، دا امام آف اہل سنت والجماعہ، بیکاز آف ہز نالج اینڈ وزڈم. ان کے دور میں ایک فتنہ ابھرا تھا خلق قرآن کا. اس ٹائم کے علماء نے بھی، لوگوں نے بھی، اور حکمرانوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ قرآن مخلوق ہے. تو ہی واز دا ون ہو اسٹوڈ اپ آن دا رائٹ عقیدہ کہ نہیں، قرآن کلام اللہ تعالیٰ، اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے. کیونکہ اللہ کی مخلوق میں چینجز آ سکتی ہیں، تو قرآن ول نیور بی چینج بیکاز اٹ از دا صفت آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اٹ از ہز اسپیچ ان فیکٹ. تو اس پہ کافی ایشوز ہوئے، بہت سے لوگوں نے ان کو مارا، اور ان کے بارے میں آتا ہے، روایت میں آتا ہے کہ ان کو ان وپس سے مارا گیا. اگر یہ ہاتھیوں کو ماری جاتی تو ہاتھی اپنی جگہ چھوڑ کے بھاگ پڑتے. ان کی سکن ساری پیل آف ہو گئی ان کی باڈی سے، اور بہت زیادہ ٹارچر کیا گیا. اینڈ ہی لیوڈ اے پورشن آف ہز لائف ان دس ٹارچر اینڈ پین، عذاب میں اور ایک اس میں رہے. پھر جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے امت کو ہدایت دی اور ان کی باتوں سے لوگ کنونس ہوئے، تو پھر پوری امت ان کی قرضدار تھی کہ آپ نے ہمیں اتنی بڑی گمراہی سے بچایا. اور لوگ ان کے پاس آتے، حکمران آتے سوری کرتے، تو لوگ نا کنسسٹنسی کے ساتھ ان کے پاس آیا کرتے تھے سوری بولنے کے لیے، اور اسپیشلی جس نے ظلم یا زیادتی کی ہوتی وہ آتے تھے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بیٹے ہیں صالح، وہ کہتے ہیں کہ میرے باپ کے پاس جو شخص آیا، جس نے آج تک میرے باپ پہ ظلم کیا، یا اس کو وپس ماریں، یا اس کو ٹارچر کیا، فزیکلی اور مینٹل ٹارچر، میرے باپ نے سب کو معاف کر دیا. تو کہتے ہیں میں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ والد صاحب، جو تو آیا آپ نے ان کو معاف کر دیا بیکاز دے ور سوری اینڈ دے ریگریٹڈ آن دیئر ڈیسیژن، بٹ جو لوگ آپ سے سوری کرنے سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے، جنہوں نے آپ پہ ظلم اور زیادتیاں کی، ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں، قرآن کی آیت پڑھی اور کہا فمن عفا، جس نے معاف کیا، وَأَصْلَحَ فَأَجْرُ اللَّهِ، جس نے معاف کیا اور پارڈن کیا، اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے. کہتے ہیں میں نے ان سب کو بھی معاف کر دیا. تو صالح واز کنفیوزڈ کہ چلیں، جس نے تو آپ سے معافی کی ہے اینڈ جس نے ریگریٹ کیا وہ تو مانگ رہے، تو ٹھیک ہے آپ معاف کر دیں، لیکن جنہوں نے کیا ہی نہیں ہے تو ان کو آپ کیوں معاف کر رہے ہیں؟ سمجھ نہیں آئی مجھے. انہوں نے کہا کہ میں نے حسن البصری رحمہ اللہ کی اس آیت کی تفسیر میں فمن عفا واصلح فاجر اللہ، جس نے معاف کیا اور پارڈن کیا اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے. اس کی تفسیر میں امام حسن البصری کا قول ہے کہ قیامت کے دن جب تمام کل امت جاثیہ، تمام کی تمام امتیں اپنے گھٹنوں پہ ہوں گی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ منادی کریں گے کہ آج کے دن صرف وہ کھڑا ہو جس کا اجر میرے اوپر ہے. Only that person will stand up to whom I have to pay something, who owes me something and I owe him something. اور یہ بہت بڑی اناؤنسمنٹ ہوگی. تو امام حسن البصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ nobody will stand up on that day except من اجرہ علی اللہ، جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو معاف کیا تھا. اور پھر امام احمد بن حنبل نے ایک بہت امیزنگ بات کی اور کہا کہ میرے بیٹے، کوشش کرنا کہ تمہاری وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی کسی شخص کو عذاب نہ دیں. تمہاری وجہ سے کسی نے تم پہ ظلم اور زیادتی کی ہوئی اور تم نے اس کو معاف نہ کیا اور اس وجہ سے اللہ اس کو عذاب دیں، ہمیشہ یہ کوشش کرنا کہ تمہاری وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی کسی کو ٹارچر نہ دیں اور تکلیف نہ دیں. کتنا بڑا دل چاہیے اس چیز کے لیے. ایک بندے نے آپ پہ فزیکل ٹارچر کیا، آپ پہ مینٹل ٹارچر کیا، آپ کو کتنا دکھ پہنچایا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب وہ اپنے ایک ریلیٹیو کو، جن کا نام تھا مصطح بن اساسہ، ان کو مال دیا کرتے تھے، ان کو ویکلی ویج دیا کرتے تھے،
لیکن جب حضرت عائشہ صادقہ پہ تہمت لگی تو وہ مصطح بھی اس میں شامل ہو گیا, کچھ بول بیٹھے. تو ابو بکر صدیق نے اس کے بعد کہا کہ اب میں اس بندے کو نہیں دوں گا, یہ تو میری بیٹی پہ تہمت لگانے والا ہے. اور جب برات کا اعلان ہو گیا کہ حضرت عائشہ بری ہیں ان سے, تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات نازل کی کہ کیا تم لوگ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دیں؟ تو ابو بکر صدیق رونے شروع ہو گیا اور کہا بالا یا رب, ہم چاہتے ہیں آپ ہمیں معاف کر دیں. تو میں نے اس کو معاف بھی کیا اور میں نے اس کا ویج منتھلی پیکج دوبارہ سے جاری کر دیا. تو یہ چیز ایک بہت پروفاؤنڈ واقعات ہیں ہمیں جو اسلاف میں ملتے ہیں, وہ یہ کہ وہ صرف اس لیے معاف نہیں کرتے تھے کہ چلو وہ معاف ہو جائے, وہ ریگریٹ کر رہا ہے, بلکہ ان کو لالچ کیا تھی کہ مجھے جو اس معاف کرنے کے بدلے میں اللہ جو معاف کرے گا نا, وہ شاید کسی اور چیز سے میری جو غلطیاں کوتاہیاں ہیں ان پہ نہ معاف کر سکیں, اور میری توبہ استغفار اتنی زیادہ نہیں ہے, تم لوگوں پہ رحم کرو, عرش والا تم پہ رحم کرے گا. ناؤ واٹ از اینگر, لیٹس انڈرسٹینڈ اینگر. اینگر کے بارے میں ڈیفینیشن آتی ہے کہ اینگر از این ایموشنل اسٹیٹ دیٹ ویریز ان انٹینسٹی فرام مائلڈ اریٹیشن ٹو انٹینس فیوری اینڈ ریج. کچھ لوگوں کو, ہر بندے کے ڈفرینٹ لیولز آف اینگر ہوتے ہیں, کچھ کو اریٹیشن ہوتی ہے, کچھ کو غصہ تھوڑا بہت آتا ہے, اور کچھ بالکل ہی بے قابو ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ہم ابھی کچھ انشاءاللہ سمٹمز پڑھیں گے کہ جو کہ ہمیں آئیڈینٹیفائی ہم کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ ٹو نو مور از ٹو لرن مور. ٹھیک ہے, جتنا انسان جانتا ہے اتنا زیادہ لرننگ ہوتی ہے اور اتنا زیادہ اپنے آپ کو چینج کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, ہم ابھی سمٹمز پڑھیں گے کہ آپ لوگ دیکھیں گے کیا کیا چیزیں ہمارے اندر ہو پاتی ہیں. فار ایگزامپل فزیکل سمٹمز میں آ جائیں. نمبر 1 از انکریزڈ ہارٹ ریٹ. انسان جب غصے میں آتا ہے تو اس کا دل تیزی سے دھڑکنے شروع ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کون سی چیز مجھے اپلائی کر دی ہے اور میں دیکھوں مجھے کون سی اپلائی کر دی ہے. دوسری مسل ٹینشن, پھٹوں کا کھنچ جانا, اسٹریس ہونے شروع ہو جانا, مسل ٹینشن ہونے شروع ہو جانا. تیسری سویٹنگ اور فیلنگ ہاٹ, ماتھے پسینہ, ہاتھ پہ پسینہ, اور انسان گرمی محسوس کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کی وجہ کیا ہے کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے, اور شیطان کس سے بنا ہوا ہے؟ آگ سے بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو غصہ چونکہ شیطان کی طرف سے, اور شیطان ہمارے جسم میں کس طرح دوڑتا ہے کہ مجرى الدم, جس طرح خون دوڑتا ہے ہمارے رگوں میں, ہمارے وینز میں, اس طرح دوڑتا ہے. اس طرح سے شیلور اور فاسٹر بریدنگ. ٹھیک ہے, یا بہت ڈاؤن ہو جانا یا بہت تیز ہو جانا. کلینسڈ جو, انسان کو نا سے جبڑے کو چبانے شروع ہو جانا. ٹھیک ہے, غصے کی صورت میں. ٹھیک ہے, گرائنڈنگ آف ٹیتھ بتا دیا. ہیڈ ایک, انسان کے سر میں درد ہونے شروع ہو جانا. اسٹمک ایک, شیکنگ اور ٹریملنگ, ڈیزینس, وانٹ ٹو پیس. یہ سب چیزیں ہیں فزیکل سمپٹمز میں سے کہ انسان کو یہ بتا سکتی ہیں کہ آئی تھنک آئی ایم اینگری رائٹ ناؤ, تاکہ انسان فوراً سے جان لے کہ مجھے اس ٹائم غصہ میں ہے. ایموشنل سمپٹمز کیا ہیں؟ ہی فیلز لائک کرائنگ, غصہ آنے, رونا لگے انسان کہ یار مجھے رونا آ رہا ہے. وانٹ ٹو یل, چیخنے چلانے کی کوشش کرنا, یا ایسے کرنا کہ آئی وانٹ ٹو یل ایٹ سم بڈی, اور اس پہ چیخنا چلانا. لیک آف پیشنس, آپ پڑھ رہے ہیں, اینشیس ہونا, سیڈ, گلٹی, ریزنٹفل, لاس آف سینس آف ہیومر. ٹھیک ہے, ودرا فرام ادرس, کے انسان یہ چیزیں فزیکل اور مینٹل اینگر کی میں اکٹھی کی ہوئی ہیں اس میں میں نے, کہ جو سمٹمز ہیں. تو انسان دیکھ سکتا ہے کہ جب بھی کوئی سمٹم انسان میں ٹریگر کرے تو جان سکتے ہیں ہاں آئی تھنک دس از دا سمٹم آف اینگر جو کہ میرے اندر اس ٹائم موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غصہ آیا کرتا تھا. اللہ کے نبی کو غصہ جب آتا تھا تو ان کے ایکسپریشنز کیسے ہوتے تھے اور ان کا ایٹیٹیوڈ کیسا ہوتا تھا؟ پہلی بات تو یہ کہ جان لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں کیا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں کیا. ہاں جب غصہ کیا تو اللہ کی حدود پہ غصہ کیا, کہ جہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حدود کو پامال کیا جا رہا ہوتا تھا. اور پتہ کیسے چلتا تھا کہ اللہ کے نبی غصہ آیا ہے؟ پہلی چیز, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آئی بروز تھی نا, یہ بالکل آرٹ تھیں اور ان کے بیچ میں گیپ تھا, اور اس گیپ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وین تھی. جب ان کو غصہ آتا تھا تو وہ سویل کر جاتی تھی اور وہ ہلنی شروع ہو جاتی تھی. اس سے صحابہ دیکھ لیتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا ہوا ہے. دوسری چیز, اللہ کے نبی کا فیس چینج ہو جاتا. اور فیس چینج ہونے سے کیا مراد ہے؟ اسے مراد یہ نہیں ہے کہ کچھ پتہ نہیں کیا ہو جاتا یا جو ہے نا آئی بروز ایسے ہو جاتے. رادر اس سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکراتے تھے, ہمیشہ. صحابی کہتے ہیں کہ میں نے کسی کو آپ سے زیادہ مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. ایک اور صحابی کہتے ہیں کہ جب بھی میں اللہ کے نبی سے ملا صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے ان کو مسکراتا ہوا پایا. تو ان کی مسکراہٹ اس ٹائم کے لیے بند ہو جاتی تھی.
He never used to smile at that time جب ان کو غصہ آتا تھا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ان کا فیس چینج ہونے کا مطلب کیا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جب غصہ آتا تو ان کا فیس ایسے ہوتا ہے جیسے انار کا جوس ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیس بالکل ریڈ ہو جاتا تھا جب آپ کو غصہ آتا تھا. ٹھیک ہے. اور وہ بھی کس چیز پہ؟ اپنے لیے میں نے کہا کہ غصہ آتا ہی نہیں تھا, آپ نے کبھی غصہ کیا ہی نہیں, صرف اللہ کی حدود پہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی غصے میں ولگر یا وائلنٹ نہیں ہوئے, کبھی اپنی زندگی میں ایسا نہیں کیا انہوں نے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی گرجز دل میں نہیں پالے. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو انسٹرکشنز دے رہے تھے تو ایک شخص نے کمنٹ کیا, ایک بدتمیزی میں آتا ہے یہ, بدتمیزی کی کہ یا رسول اللہ اس طرح نہیں, اس طرح ہونا چاہیے. تو اس کے کمنٹ کو سن کے اللہ کے نبی کو, کیونکہ اللہ کی شریعت میں وہ ایک اپنا در تھا, کیونکہ وحی کے ذریعے اللہ کے نبی بولتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, اللہ کے نبی جب بھی بولتے ہیں وحی کے ذریعے بولتے ہیں. تو ان کو غصہ آیا تو اللہ کے نبی خاموش ہو گئے اور انہوں نے اپنا چہرہ نیچے کر لیا. اینڈ ہز فیس واز ریڈ. کوئی رپلائی نہیں, کوئی کرس نہیں کہ تم جانتے نہیں ہو میں اللہ کے رسول ہوں, تم جاہل ہو, تمہیں پتہ نہیں ہے کہ مجھ پہ وحی نازل ہوتی ہے, مجھے پہ جبریل آئے ہیں مجھے بتا رہے ہیں. نہیں, چہرہ نیچے کر لیا. اور وہ بندہ اس کو احساس ہو گیا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے. اور سب صحابہ دے ور لائک کیا کیا ہے اللہ کی کو تم نے ناراض کر دیا, حالانکہ وہ عدل اور حق کے علاوہ کچھ نہیں بولتے ہیں. وائی ڈڈ یو ڈو دس؟ تو وہ شخص اتنا شرمندہ ہوا وہ وہاں سے اٹھ کے چلا گیا, اللہ کی میں نے کچھ نہیں بولا. تو کچھ دیر بعد اللہ کے نبی نے کنٹینیو کی ڈسکشن, اور پھر اللہ کے نبی کو دودھ سرو کیا گیا. تو جب دودھ پیش کیا گیا تو اللہ کے نبی نے ڈھونڈا اور دیکھا وہ شخص, اس نے کہا کہاں کیا وہ شخص؟ انہوں نے کہا رسول اللہ وہ چلا گیا. تو انہوں نے کہا جاؤ اس کو بلا کے لاؤ. اور وہ جا رہا تھا اپنے گھر تو صحابہ پیچھے بھاگے. اینڈ امیجن دس کہ ایک غلطی ہوئی انسان سے, وہ جا رہا ہے پیچھے صحابہ بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں, کیا حالت ہوئی ہوگی اس کی, کیا ابھی مجھے مارنے آ رہے ہیں, ان کو حکم میں لگا اس کی گردن اڑا دو, اس نے گستاخی کی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ تو اور پریشان ہو گیا ہوگا کہ اب جو ہے نا مجھ پہ میرے وہی آ گئی ہوگی کہ میں منافق ہوں یا کچھ ہوں. لیکن صحابہ آئے اور کہا کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں, تو اس کی تو اور پاؤں سے زمین نکل گئی ہوگی کہ اب تو اللہ کے نبی نے مجھے بلا لیا ہے, اب تو ڈانٹ پڑی یا اب تو مار پڑی. جیسے ہم لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یا میں والد صاحب بلا لیں یا ٹیچرز بلا لیں, تو ایسا ہوتا ہے. تو جب اللہ کے نبی نے بلایا اس کو تو ٹو ہز شاک اینڈ سرپرائز اللہ کے نبی اس کو بلا کے سب سے پہلے وہ دودھ اس کو سرو کیا, کہا کہ آپ پیو. جب اس نے پی لیا تو پھر اسے لیا اور پھر باقی لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کیا. گرجز نہیں پالے. اور ہم لوگ اولاد کا اگر ماں باپ سے گرج ہے تو اگر کوئی انہوں نے ایک دفعہ کچھ کر دیا تو آپ نے تو میں ایسے کیا, آپ نے ویسا کیا, آپ نے ویسا. اور اگر میاں بیوی کا گرج آپس میں تو بیوی شروع دیا, آپ نے 1947 میں میں ساتھ سے گزری تھی, آپ نے سلام نہیں کیا تھا. اس کے بعد کھانے کی آپ نے 2 دفعہ تعریفیں کی, تیسری دفعہ کی ہی نہیں. اور یہ اور پھر 1950 میں, وہ 1945 میں, اور یہ کرتے 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 2020 تک سارے گرجز نکلنے شروع ہو جاتے ہیں. آپ کی ماں مجھے نے میرے ساتھ یہ کیا تھا, میرے ساتھ انہوں نے یہ کیا تھا اور یہ کیا تھا, مجھے لک کرائی تھی آپ نے 1990 میں, مجھے یاد ہے. تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دل میں گرجز نہیں پالے اور ان کو جو ہے نا وہ دودھ سرو کیا. اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی غصہ آیا تو ہی ریپلیسڈ ہز نیگیٹو اینگر انٹو پازیٹیو اینگر. نیگیٹو اینگر تو نہیں کہہ سکتے, ہی ریپلیسڈ ہز اینگر انٹو سم تھنگ پازیٹیو. میں مثال دیتا ہوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسامہ بن زید آئے. اسامہ بن زید ان کی بہت لاڈلے تھے, بہت لاڈلے تھے. تو کیوں آئے, اس کی بیک گراؤنڈ سٹوری کیا تھی کہ ایک عورت سے چوری ہو گئی اور وہ بڑی نوبل قبیلے کی عورت تھی. شی واز جیلس, اس نے زیور چوری کر لیا. اب اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم, تو صحابہ نے اسامہ بن زید کو کہا کہ آپ تو لاڈلے ہیں, آپ اللہ کے نبی کبھی آپ کو انکار نہیں کرتے, تو آپ جائیں. اور وہ نوجوان سے تھے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں جاتا ہوں, میری اللہ کی بات مانیں گے, ناٹ ریلائزنگ کہ اللہ کی حدود میں سفارش کرنے جا رہا ہوں. تو جب آئے اور نے کہا کہ یا رسول اللہ اس نے چوری کر لیا, تو کتنا عجیب سا ہے کہ اتنے بڑے خاندان کی وہ اس کے ہاتھ کاٹے جائیں. تو اللہ کے نبی کو غصہ آ گیا, ان کا چہرہ سرخ ہو گیا اور کہا کہ تم اللہ کی حدود میں مجھ سے سفارش کرتے ہو. اور کہا کہ پچھلی قومیں اس لیے تباہ کی گئیں کہ ان کے جو مالدار اور امیر لوگ تھے یا پوزیشنز والے لوگ تھے ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا اور غریبوں پہ حد نافذ کی جاتی تھی. اور پھر فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی رضی اللہ تعالیٰ عنہا
تو میں ان کی بھی ہاتھ کاٹتا اگر وہ چوری کرتی تو دس واز ایک چیز تھی جو کہ ان کو غصہ دلایا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ بلیم نہیں کیا اور مارا نہیں یا ہاتھ نہیں اٹھائے، ولگر لینگویج یوز نہیں کی، رادر ٹیچ کیا، ایجوکیٹ کیا، اس ایموشن کو پازیٹیو طریقے سے نکال کے، اور پوری امت کو آج یہ بتایا کہ دس از ہاؤ وی یوز ٹو مطلب ہی یوز ٹو بیہیو، ٹھیک ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ لوگ بہت پسند ہیں جو غصے کو روک لیتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں، صرف پی نہیں جاتے بلکہ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے احسان کرنے والوں سے بہت محبت کرتا ہے، کیونکہ ڈفرینٹ لیولز ہیں نا، مسلمان ایک مسلم ہے، پھر متقی ہے، پھر محسن ہے، پھر اتقان کا لیول ہے ایک، ٹھیک ہے، تو یہ لیولز ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ احسان کرنے والوں سے جو کہ معاف کرنے والے ہیں۔ اور تو کسی نے غصہ کیوں آتا ہے؟ کسی نے ظلم اور زیادتی کی ہوگی انسان پہ، اور غصہ والکاظمین الغیظ مطلب غصے کو پی جانا۔ کبھی آپ میں سے کسی نے غصے کو پیا ہے؟ اس کا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے؟ کڑوا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ بچپن میں ہم نے نا ایک دوائی پیتے تھے، اس کا نام تھا ہمدرد کی صافی۔ اس کا ٹیسٹ کیسا تھا؟ بہت کڑوا، بڑی مشکل سے انسان پیتا تھا، اور ہمیں تو دھمکی ملتی تھی کہ تمہیں صافی پلائیں گے ہم، ٹھیک ہے، ہم تمہیں صافی پلائیں گے، تم آؤ تو صحیح، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ کڑوا ٹیسٹ تھا، لیکن وہ جسم کے لیے اور بلڈ کے لیے کتنے فائدہ مند تھی؟ بہت زیادہ۔ جسم کو ڈیٹاکسیفائی کرتی تھی، بلڈ کو پیور کرتی تھی، اور بہت سارے اس کے فائدے تھے۔ تو گھونٹ تو کڑوا تھا اس کا، لیکن اس کے فیوچر میں فائدے بہت ہے۔ غصے کا بھی یہ سین ہے، وہ جو گھونٹ کا نا، یہ چیز بہت کڑوی ہوتی ہے، اور اٹ ٹیکس اے مین ٹو ڈو دس، لیکن اس کے بعد جو فائدے ہیں وہ بہت پازیٹیو ہوتے ہیں اس کے۔ اچھا، غصے کو اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں نا، جو بات ہے نا کہ غصے کو مت، یہ ماڈرن سائیکالوجی کہتی ہے غصے کو مت سپریس کریں، رادر اس کو نکالیں۔ دس از واٹ دا ماڈرن سیز۔ ہم اس سے کچھ حد تک ایگری کرتے ہیں، غصے کو انسان اندر دبا کے مت رکھے، بلکہ اسے کیا کرے؟ اس کو معاف کر دیں۔ اپنے اندر گرجز پال کے رکھنا اور دبا کے رکھنا اپنے اندر، اور وہ پائل اپ ہوتے جائیں، یہ چیز ہمیں اسلام نہیں کہتا۔ ہمیں کہتا ہے غصے کو پی رہے ہو، پھر کیا کرو؟ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں۔ اس کی میں کوئی میٹافورک ایگزامپل دوں؟ امیجن کر لیں کہ آپ نے ایک بیک پیک پہنا ہوا ہے، میٹافوریکل بیک پیک ہے، ایک بیگ ہے جس میں آپ جب بھی کسی کا گرج اپنے دل میں رکھتے ہیں نا، اس میں 2 کلو کا پتھر ڈال دیں اس بیگ میں۔ پھر کسی کے لیے گرج پالا کہ اس نے تو مجھے شادی بھی نہیں بلایا، 2 کلو کا وہ ڈال دیں۔ اس نے تو مجھے آج سلام نہیں کیا، 2 کلو کا پتھر ڈال دیں۔ اور پھر اس گرجز کو ہم لوگ اٹھا کے اپنی زندگی میں پھر رہے ہوتے ہیں، جو کہ بوجھ بن کے ہمارے اوپر چل رہا ہوتا ہے، اینڈ میکنگ اس فیل اسٹریسڈ اینڈ انزائٹی اینڈ ڈپریشن کے شکار کر رہا ہوتا ہے، اور ایک بوجھ ہوتا ہے ہمارے اوپر۔ میں کہتے ہیں اس کو اتارو، اس کو رکھ دو، یا اللہ میں سب کو معاف کیا، تو جانا تیرا کام جانا، میں نے معاف کیا۔ اپنے برڈن کو اتار کے پھینکو، کیونکہ ہم ریس میں ہیں اس ٹائم، اور ریس کیا ہے؟ نیکیاں کمانے کی، اجر کمانے کی ریس ہے۔ اور اگر ہم اتنے ویٹ کے ساتھ بھاگیں گے تو ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ تو ہمارے پاس بہت کچھ کرنے کو ہے، لیکن اتنا ویٹ کے ساتھ انسان پیچھے رہ جائے گا۔ سو ریموو دس بیک پیک اینڈ جسٹ لیو اٹ الون، یا اللہ میں نے معاف کیا۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ سے معاف کرنے کے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ ایک صحابی ہیں، غالباً جو نام بول رہے ہیں امام حسن کے بارے میں آتا ہے یہ غالباً، جو اللہ کی میاں کے نواسے تھے، حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا غلام تھا، انہوں نے کہا کہ مجھے وضو کرواؤ، تو اس مٹکے سے وہ وضو کروا رہا تھا، مشکیزہ تھا، تو بلکہ مٹکا وہ مٹکا تھا، تو وہ وضو کروا رہے تھے ان کو۔ تو کیا ہوا کہ اس کے ہاتھ سے وہ سلپ ہوا، وہ نیچے گرا، اور جب مٹی پہ وضو کر رہا ہو انسان تو پھر کیا ہوتا ہے، نیچے مٹی کے ساتھ کیچڑ بن جاتی ہے، وہ نیچے گرا، وہ ٹوٹ گیا، پہلے سر پہ لگا ان کے، پھر نیچے گرا، ٹوٹ گیا، اور سارا ان کے اوپر چھینٹے آئے۔ تو امام حسن بن علی کو غصہ آیا، تو فوراً سے ہی واز اے اسمارٹ مین، جن کا غلام تھا، فوراً سے آیات پڑھ دیں والکاظمین الغیظ۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ فوراً سے نا اس کو پیا، اور غصے کو نا سولو کیا، گھونٹ پال، اور پھر کہا والعافین عن الناس، اور وہ معاف بھی کر دیتے ہیں۔
تو انہوں نے پھر اس کو نا ایسے اسمائل کر کے دیکھا اور معاف کر دیا. اور پھر اس نے کہا واللہ یحب المحسنین, اللہ احسان کرنے سے بہت محبت کرتا ہے. اب احسان کیا ہے؟ امام حسن بن علی نے کیا کیا؟ کہا سوا تم آزاد ہو تمہیں میں معاف کرتا ہوں. صرف غصہ پیا نہیں, اس کو معاف نہیں کیا, بلکہ احسان کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والے سے محبت کرتے ہیں. کہا آج کے بعد تم آزاد ہو, تم میرے غلام نہیں ہو. دس از احسان. سبحان اللہ. صحابہ نا قرآن پہ ان کے ایٹیٹیوڈ پتہ کیا تھا؟ یس سر سمعنا واطعنا, یہ اللہ کا کلام ہے. یہ آ گیا, اس کے بعد ہماری مرضی, ہمارے ایموشنز سپریسڈ, ہم اللہ کی بات مانیں گے. اور ہم لوگ نہیں جی نہیں, دیکھیں نا جی یہ تو کرنا پڑتا ہے, یہ تو ایموشنز ہیں, یہ تو فیلنگز ہیں, یہ تو دنیا کو بھی ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے, اگر یہ کیا تو میرا کیا بنے گا, غلام کہاں جائے گا. نہیں, اس نے کہا والکاظمین الغیظ, اس نے غصہ پی لیا اور کچھ بھی نہیں کرنا, ہاتھ اٹھایا نہ زبان اٹھائی. حالانکہ کیا ان کے پاس اتھارٹی تھی اس کو مارے؟ مطلب غلام تھا. ہمارا تو سب سے پہلے ہاتھ کس پہ اٹھتا ہے؟ غلام پہ اٹھتا ہے, یا اپنے خانسامے پہ یا کام کرنے والے پہ اٹھتا ہے. بہت سی غلطی کرتے تو سر کوئی مسئلہ نہیں سر, کوئی مسئلہ نہیں سر, نو پرابلم سر. تو بہت سی بھائی یہ غلام ہے ان کا. تو انہوں نے اپنا غصہ پیا, اس کو معاف بھی کر دیا, اور پھر احسان ہے کہ اس کو کہا کہ تم آج کے بعد آزاد ہو. دس از واٹ اٹ از. قرآن میں ہے ادفع باللتی ہی احسن, بری چیز کو نا احسن طریقے سے دور کریں, اور جو شخص یہ کرے گا کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهَا وَلِيٌّ حَمِيمٌ. اگر آپ برائی کو اچھائی سے دور کریں گے تو جو آپ کا شدید جانی دشمن ہے نا, وہ کیا بنے گا؟ ولی حمیم, آپ کا قریبی دوست بن جائے گا. لیکن یہ شخص صرف کون کر پائے گا؟ وما یلقاها الا الذین صبروا, یہ صرف وہی کر پائے گا جس کے اندر بہت ایمنس پیشنس ہے. وما یلقاها الا ذو حظ عظیم, اور یہ چیز وہی اچیو کر پائے گا جو بڑے نصیبوں والا ہے, جو بڑے سٹیٹس کا مالک ہے, جو بڑے کریکٹر کا مالک ہے. کیا چیز؟ ادفع باللتی ہی احسن, بری چیز کو اچھائی سے پلٹ دیں. کوئی آپ سے ظلم کرے آپ سے احسان کریں, کوئی زیادتی کرے آپ کی تعریف کریں, اس کو معاف کریں. although اسلام نے یہ حق دیا ہے کہ جو شخص ظلم کرے اس کا بدلہ لیا جائے, اور بدلہ یہ نہیں کہ اسے گھر کی کھڑکی توڑ دی جائے یا اس کا موبائل چوری کر لیا جائے, کورٹ کے تھرو, جو سسٹم آف جسٹس ہے اس کے تھرو. لیکن اگر انسان یہ کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ صبر کرنے والے لوگ ہیں. وما یلقاها الا الذین صبروا, یہ جو مقام ہے نا یہ صرف وہی پا سکتے ہیں جو صبر کرنے والے ہیں, اور یہ مقام صرف وہی پا سکتے ہیں الا ذو حظ عظیم, جو کہ بڑے کریکٹر والے لوگ ہیں, بڑے نصیبوں والے لوگ ہیں, ان کو یہ چیز نصیب ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اسٹرانگ کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا, ہم تو کہتے ہیں نا اسٹرانگ تیری ایسی تصیب, مجھ سے پنگا لیے, مجھ سے بدماشی کرتا ہے. ہم تو آج سے بدماش کو اسٹرانگ سمجھتے ہیں, یا جو گینگ فائٹس کو. اللہ کے نبی نے کہا کہ اسٹرانگ وہ نہیں ہے جو کسی کو ریسلنگ میں جو ہے نا ہرا دے یا کسی کو پچھاڑ دے, بلکہ قوت اور طاقت والا وہ شخص ہے جو اپنے غصے کو کنٹرول کرے, جو اپنے غصے کو کنٹرول کرے. تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیے کتنا اسلام ہمیں طریقے سے غصے کو کنٹرول کرنے کے طریقے بتا رہا ہے. جب بھی غصہ آئے تو یس یو ہیو دا رائٹ اینڈ یس یو ہیو دا پاور, کہ آپ اسے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, اس کو فائر کر سکتے ہیں, اس کو گالی گلوچ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں. لیکن اسلام کہتا ہے کہ غصہ, جو دلیر انسان ہے نا وہ یہ نہیں کرتا کہ اس پہ جو ہے نا اس کو نیچے گرا دیا, اس کو مارنا شروع کر دیا. ہم نے یونیورسٹی لائف گزاری ہے, ہم تھوڑا سا اس میں رہے ہیں, تو ہم لڑکوں میں کیا تھا کہ اس نے ایسی کی تیسی ہم 10-15 لڑکے لے کے گئے, ہم 20 لڑکے لے کے آئیں گے, اور ہم اس کو بتائیں گے کہ ہماری بیک کتنی ہے. یہ جو ہے نا جو طاقتور انسان کی کوالٹی نہیں ہے. اصل طاقتور انسان کون ہے؟ جو اپنے ایموشنز پہ کنٹرول کرے. آپ دیکھتے ہیں آج کتنے جم میں باڈی بلڈرز ہیں, 6 فٹ 2 انچ قد ہے اور 6 پیکس, اور یہ وہ, ان سے فجر کے لیے کمبل نہیں اٹھتا. کیا ہے؟ طاقتور ہے. ایک شخص کتنا ہی بڑا ہے اور ہیوج ہے, اور اس کے جو ہے نا ڈولے ہیں اور سب کچھ ہے, لیکن جب بھی غصہ آتا ہے تو وہ اپنے ایموشن پہ کنٹرول نہیں کر سکتا. یہ طاقتور ہے. اصل طاقتور کون ہے؟ اللہ کے سامنے اور دین کی نظر میں جو اپنے آپ کو نا کام کرتا ہے. اس لیے جو کراٹے کے ماسٹرز ہوتے ہیں نا, جو جتسو کے اور کراٹے کے, اپنے دا فائٹر کڈ تھی مووی, کیا نام تھا اس کا؟ دا کراٹے کڈ, جس میں وہ میاگی اس کا استاد تھا, میاگی پرنسپل. جتنا زیادہ انسان ماسٹر کرتا جاتا ہے نا اپنے اسکل کو, اتنا کام ہوتا جاتا ہے. اینڈ دس از ہاؤ دے ٹیچ. اس نے ابھی بلو بیلٹ بنا ہے,
ہر کسی سے پنگے لگا, کوئی ٹکر مارے, ہاں کیا مسئلہ ہے کیا مسئلہ ہے, اور جو ہے نا تپے کراؤ, تپے مارس سے مارس تپے پنڈی میں کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے. اور ہم لوگ تو ایسے کرتے ہیں, کوئی بھائی گوری تو کرا, ہاں گوری, سبحان اللہ گوری بھائی مجھے کرا, یہ گوری تو پتہ نہیں میں کون ہوں. حالانکہ یہ ویک انسان ہے, یہ کہتا ہے نا میں کون ہوں, یہ ویک انسان ہے. اس کو کوئی انفیریٹی کمپلیکس ہے کہ میری تو کوئی عزت نہیں کرتا, شاید اس وجہ سے لوگ میری عزت کریں گے, کیونکہ اس پاس کوئی اور ہے نہیں, اس کا کریکٹر ہے نہیں, اس کی ویلیوز نہیں ہے کہ لوگ اس کی رسپیکٹ کریں. تو جب انسان کراٹے نیا نہ سیکھتا ہے, باکسنگ نہیں سیکھتا ہے, تو انسان ہر کسی سے ہی لوز ٹو فائٹ ایوری باڈی, کہ مجھے بہت کچھ آ گیا ہے. لیکن جتنا انسان بلیک بیلٹ ہو جاتا ہے تو ہی نیور فائٹس, وہ بار بار چانسز دیتا ہے کہ آپ مت کریں مت کریں مت کریں. وین پش کمز ٹو شو, تب اس کو وہ روکتا ہے, تب اس کو ہاتھ اٹھاتا ہے تاکہ میں سے چپ کرا دوں. لیکن he avoids 100 times not to fight because he knows کہ اگر اس سے پنگا لے لے تو یہ مر جائے گا. So he is calm, he is cool and calm. تو یہ ہمارا دین بھی میں ٹرین کرتا ہے کہ جتنا انسان کیلیبر کا بڑھتا جاتا ہے اتنا ہی اس کو اپنے پہ سیلف کنٹرول آ جاتا ہے. ایک صحابی ہے رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ اوصنی یا رسول اللہ, مجھے ایڈوائز کریں. اچھا اس سے پہلے کچھ باتیں بھی ہیں اسی حدیث کی. اللہ کے نبی کو اس بندے نے کہا کہ یا رسول اللہ کائنڈلی میک اٹ بریف اینڈ شارٹ, کوشش کیجیے گا مجھے ایسی ایڈوائز کیجیے گا کہ جو کہ میں ساری زندگی یاد رکھ سکوں, اور مجھے ایڈوائز کریں. پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ لا تغضب, غصہ نہ کرنا. اچھا صحابی اتنی بھی شارٹ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ 2 لفظ ہوں گے, ہی وانٹڈ اے اسٹیٹمنٹ اور سم تھنگ. تو نے کہا رسول اللہ ایڈوائز می مور, مجھے کچھ اور بتائیں. تو صاحب اللہ کے نبی نے کہا کہ لا تغضب, غصہ نہ کرنا. پھر یہ انسسٹڈ اگین, یا رسول اللہ مجھے اور بتائیں, اوصنی, اور مجھے کچھ بتائیں, اینی تھنگ ایلس. تو پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ لا تغضب, غصہ نہ کرنا. اور ایک اور روایت میں صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی, مجھے ایسا لگا کہ اللہ کے نبی بتانے چاہ رہے ہیں کہ ہر شر کی جو جڑ ہے نا وہ غصے میں ہے. اور آپ اس کو دیکھیں زندگی میں, نوٹس کیجئے گا, جس شخص کو غصہ زیادہ آتا ہے نا, نہ وہ جاب میں کامیاب ہے, نہ وہ میرج میں سکسیزفل ہے, نہ اس کے والدین کے ساتھ ریلیشن شپ اچھا ہے, نہ لوگ اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں, کیونکہ ہر وقت ہی غصے میں انسان. اور لوگ کسے محبت کرتے ہیں, جو ایزی گوئنگ اور جینٹل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ اللہ کے نبی کی نفسیت ہے. ٹھیک ہے, کیا یہ چیزیں ہمیں ٹریگر کرتی ہیں؟ آپ مثالیں دیکھ لیں, میں آپ اسے پڑھ لیجئے گا. فار ایگزامپل کچھ لوگوں کو کیا ٹریگر کرتا ہے, وہ لیٹ ہو رہے ہیں, وہ اگر لیٹ ہو گئے ہیں, انہیں گھر سے نکلنا ہے, جلدی پہنچنا ہے, تو ان کو لیٹ ہونا یا کوئی ان کو لیٹ کروا رہا ہے, یہ ان کو ٹریگر کرتا ہے. یا جیسے ویٹنگ ان لائنز فار فوڈ میں بھی, اور فار سبمٹنگ فیس یا کوئی چلان وغیرہ. تو یہ چیز کیا چیز ٹریگر کرتی ہے, اور اس پہ انسان ورکنگ کرنا شروع کر دے. میں ایک شخص کو جانتا ہوں جس کو اس کے گھر والے اگر لیٹ کروائیں یا وہ خود لیٹ ہو رہا ہو تو وہ بہت سٹریس میں آ جاتا ہے. اور یہ جو سٹریس ہے اس کا, یہ کیا کرتا ہے, یہ اس کو غصے میں ڈالتا ہے, اور پھر وہ جو ہے نا آل فال بولنا شروع ہو جاتا ہے. یا ہی از ناٹ بینگ ایبل ٹو مینیج ہز ٹائم پراپرلی. اگر انسان کو پتا ہے کہ یہ چیز مجھے ٹریگر کرتی ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے, اس چیز پہ ورکنگ کرنی چاہیے, تاکہ یہ چیز میری اصلاح ہو جائے اور مجھے غصہ بھی نہ آئے. اور وہ اس کو اپنی ویکنیس, ہر انسان کو اپنی ویکنیس سے پتہ ہوتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے ٹرائی ٹو اسپینڈ می ٹائم, اسپینڈ ٹائم ود یور سیلف اینڈ نو یور سیلف. اب میں سے کبھی باتیں کیا کریں کہ اچھا میری ویکنیس کیا ہے, مجھ سے کل کیا غلطی ہوئی, ہاں مجھے والدہ سے جو میں نے غلطی سے اونچی آواز میں بول دیا تھا, یہ مجھ سے غلطی ہوئی, میں نے اس پہ کانشیس رہنا ہے. میں جب بھی ابھی لیٹ ہو رہا ہوتا ہوں مجھے غصہ آنے شروع ہو جاتا ہے, میں نے اس پہ کانشیسلی اپنے پہ ایفرٹ کرنی ہے. میں جب بھی میرا ٹائم مینیج نہیں ہو پا رہا ہوتا, بہت سارے کام میرے سر پہ آ جاتے ہیں, لاسٹ مومنٹس پہ جب بہت سارا بڑھنا آتا ہے میں اسٹریس میں آ جاتا ہوں. تو آئی تھنک آئی نیڈ ٹو ڈو ایچ ٹاسک ڈیلی, تاکہ میں لاسٹ مومنٹ پہ اپنے کاموں کو ڈریگ نہ کروں. سو دس از ہاؤ اٹ از. تو آلویز نو وٹ ٹریگرز یو, اور اس کے پہ کام کریں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اسی طرح سے ایک ایگزامپل دیتا ہوں میں آپ کو, اسی چیز سے ریلیٹڈ ہے. آپ صبح آفس جا رہے ہیں اور آپ ناشتے کی ٹیبل پہ ہیں, اور آپ کا بھائی چھوٹا یا آپ کا بچہ آیا اور اس نے کیا کیا کہ وہ بابا آپ کے پاس آیا, اور فوراً سے آپ دودھ پی رہے تھے, آپ کی کونی کو اس کا سر لگایا, کچھ لگا, آپ کا سارا دودھ آپ کے 3 پیس سوٹ پہ گر گیا, اور آپ کی پریزنٹیشن دی آفس میں باس کے سامنے. اب آپ یہ دیکھتے ہیں تو آپ تو یو آر لائک اے فائر بال, یو آر لائک اوے تو نے کیا کیا, تیری ایسی تیسی تڑ 2-3 لگائی اسے. ٹھیک ہے,
اس کی ماں کو بولا تم نہیں دیکھ سکتی کہ تم نے بچے نے کیا کہ سنبھال نہیں سکتی, تمہیں کچھ طریقہ ہی نہیں آتا, ایسی عورتیں ہوتی ہیں. اور یہ تو وہ کھانا پھینکا سارا, نیچے گیا غصے میں, ٹھیک ہے, کپڑے چینج کیے, پھینکے, نکالے, دوسرے کپڑے پہنے, گاڑی میں بیٹھا, نکلا, غصے میں تھا, راستے میں یاد آیا کہ لیپ ٹاپ گھر بھول گیا ہوں, اس غصے میں واپس گیا, کال کی, بیگم لیپ ٹاپ باہر بھجواؤ نوکر کے ذریعے. وہ غصہ کہ تم مجھے لیپ ٹاپ نہیں دے سکتی, تم دیکھ رہی میں بھول رہا ہوں لیپ ٹاپ, اور یہ تو سارا غصے میں ہے. وہاں سے نکلا, راستے میں کسی گاڑی کو بھی مار دیتا ہے, گاڑی ایکسیڈنٹ بھی کر دیتا ہے, اور جو ہے نا ہی از کریزی. آفس میں جاتا ہے, باس کے سامنے, باس لیٹ ہو گیا, غصے میں ہے, آپ کو باس اوپر سے چڑھائی کر دیتا ہے کہ تمہیں کیوں لیٹ ہو رہے ہو, آپ کو نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوا, اور اس باس سے غصہ کر دیتا ہے. اینڈ ہز ڈے از اے فیل, پریزنٹیشن بھی اس کی فارغ ہو جاتی ہے. یہ ایک آپشن ہے. دوسری آپشن کیا تھی اس کے پاس؟ میں بات کر رہا ہوں اسٹیمولس اور رسپانس کی. اسٹیمولس ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, رسپانس ہمارے کنٹرول میں ہے, اور ان کے بیچ کی جو دنیا ہے وہ ہماری اپنی دنیا ہے. ہم جو مرضی کرنا کریں, ہم جو مرضی کرنا کریں, کوئی ہمیں کسی کے باپ بھی نہیں روک سکتا. اسٹیمولس تھا دودھ کے گرنا, ایک تو رسپانس آپ نے سن لیا. دوسری رسپانس کیا ہے؟ اچانک سے گرا, او انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ تو چلو گر گیا, وائف کائنڈلی اب جلدی سے کپڑے نکالیں, بیٹا کوئی مسئلہ نہیں, اس کو پیار کیا کیا, غلطی ہو جاتی ہے, بس کوشش کیا کریں جب آپ ناشتہ کر رہے ہو تو پاس نہ آیا کریں, ٹھیک ہے, یا چھوٹا بھائی ہے یا کوئی بھی ہے, ٹھیک ہے, کام کرنے والی ماسی ہے یا نوکر ہے, اس کو بتا کہ یار کائنڈلی ایسا کوشش کریں نہ کیا کریں, جسٹ ٹو ایوائڈ. فوراً سے گیا, چینج کیے, شاور لیا, اگر زیادہ گرا ہوا ہے تو کپڑے چینج کیے, اینڈ ہی از کول اینڈ کام, اور ہی از ان ہز سینسز, اپنا سامان لیا, اینڈ ہی از گوئنگ. ہاں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا, سوری باس, ایکچولی بیٹے نے آج دودھ گرا دیے تھے مجھ پہ, تو آئی ایم ویری سوری فار دیٹ, مجھے آئی ہیڈ ٹو چینج دا کلوتھس اینڈ ایوری تھنگ, تو لیٹس بگن ان شاء اللہ تعالیٰ. اور وہ اسٹارٹ کرتا ہے. دس از دا سیکنڈ تھنگ. اسٹیمولس پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے. وی کین نیور کنٹرول پیپل, وی کین نیور کنٹرول ٹریفک ریج, اور ڈرائیونگ میں جو لوگ ایسے ایسے کر رہے ہوتے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں, وی کین نیور کنٹرول دیم. لیکن وہ جب ہو جائے تو اس کے بعد ہمارے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہم رسپونڈ کیسا کرتے ہیں. دا رسپانس از ان آور ہینڈ, اینڈ دس ول ڈیفائن ہو یو آر, اینڈ دس ڈیفائنز یور کریکٹر اینڈ یور پرسنالٹی اینڈ ہاؤ فار یو ول گو ان لائف. کسی نے آپ کو کسی سے گاڑی مار دیا کیا؟ ایک دفعہ میں تھا سگنل پہ کھڑا تھا, میں اچھے موڈ میں تھا, چلو ٹھیک ہے بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے, آپ مجھے زیادہ اچھا نہ سمجھ لیں, میں اچھے موڈ میں اچھا تھا. کسی پیچھے سے آ کے نا گاڑی, میں سگنل پہ کھڑا ہوا ہوں, آگے گاڑی کھڑی ہوئی, پیچھے سے آ کے 10. اچھا میں بیٹھ کے میں نے کیا ہوا یہ, مجھے سمجھ نہیں آیا کہ زور سے جھٹکا لگا. تو میں پیچھے, جب میں دروازہ کھولا نا, اس نے کہا اب تو گیا میں نکلا تو ایک بابا جی تھے, میں نے گاڑی کو دیکھا ہی نہیں, میں بیٹھ کے پاس, میں نے کہا آپ ٹھیک ہیں, کچھ لگے تو نہیں آپ کو؟ پھر بتا رہا ہوں, میں اپنی اچھائی نہیں بتا رہا, میں اچھے موڈ میں تھا, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے بری موڈ میں تو پتہ نہیں کیا ہوتا. تو میں نے کہا آپ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ اس پہلے اس کی گاڑی دیکھی میں نے کہا نہیں الحمدللہ اس کی گاڑی کو ڈیمیج نہیں ہوا تھا, اور میری گاڑی بھی اسکریچز پڑے تھے کچھ, لیکن زیادہ ڈیمیج نہیں تھا الحمدللہ. وہ جو ایک پیچھے والا جو نا وہ باہر نکلا تھا ہلکا سا, بونٹ بولتے ہیں کہ فینڈر, بمپر بولتے ہیں, سوری مجھے گاڑی کے بارے میں زیادہ نالج نہیں ہے, سوری. تو وہ نکلا تھا, میں اس کی گاڑی دیکھی, میں نے کہا الحمدللہ ٹھیک ہے آپ بیٹھے رہیں, اور پھر اپنی گاڑی دیکھی, کوئی زیادہ اور میں بھی کیئرلیس ہوں ذرا گاڑی کے معاملے میں, ٹھیک ہے, تو میں آئی سائڈ ان دی کار اینڈ وینٹ اوے. لیکن اگر انسان کی کوئی گاڑی مارے پیچھے سے اور وہ اٹھ کے, میں نے کتنے لوگوں کو لڑتے مرتے دیکھا ہے, ہاتھا پائی کرتے ہوئے دیکھا ہے, کہ کیا ہو گیا, گاڑی مار دی. ایک مسلمان پہ ہم ہاتھ اٹھا رہے ہیں, اس کو گالی دے رہے ہیں ماں بہن کی, ولیعوذ باللہ, کیونکہ اس نے میرا 1000 روپے کا نقصان کر دیا. 1000 روپے کے پیچھے ہم نے اپنے موڈ کو بھی خراب کیا, ہم نے اپنے اعمال بھی برباد کر دیے, ہم نے سب کچھ تباہ کر دیا, اور اس کو دکھ کتنا پہنچا, سب کچھ. اس سے غلطی ہو گئی, اس سے غلطی ہوئی, اسٹیمولس ہمارے کنٹرول میں نہیں تھا, لیکن جو رسپانس ہے ہمارے کنٹرول میں ہے. ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو میں, خواتین کی, ٹھیک ہے, کیونکہ اس سے خواتین بھی سنتی ہیں. تو فار ایگزامپل ایک ریسٹورینٹ ہے, وہاں پہ بہت ساری خواتین بیٹھی ہوئی ہیں, اور وہ کھانا کھا رہی ہیں. ایک شریف سے احترام والے کاکروچ صاحب اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ مسکین غلطی سے گر جاتے ہیں ٹیبل پہ. آگے آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے, چیخ چلانا اور شور اور طوفان بدتمیزی, چیخنا اور جو ہے نا پلیٹیں ہٹیں, چیریں گر رہی ہیں, اور لوگ جو ہے نا اسٹیمپیڈ ہو رہی ہے, لوگ بھاگ رہے ہیں کہ کوئی ڈائناسور آ گیا کھا جائے گا. کبھی آپ نے سنا ہے کہ کاکروچ 5 لوگوں کو کھا گیا آج اسلام آباد میں؟ کہ جی حضرات و خواتین, آج کی تازہ خبر میں ایک کاکروچ نے 5.5 بندے
جو ہے نا ہلاک کر دیے, اور اس کے بعد کلیش اینڈ کوف تھی, اور اس نے جو ہے نا وہ فائرنگ کی تو 5 مسلمان ہلاک ہو گئے. کبھی ایسا ہوا ہے؟ کاکروچ کیا کر لیتا ہے, وہ کیا کر لیتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا. اور وہ ایک طوفان, اور ویٹر سے کال, اور مینیجر بلاؤ, یہ کیا تمہارے ریسٹورنٹ میں کاکروچ ہے اور دفعہ ہو جاؤ, اور پھر جو ہے نا اس کی بری ریٹنگ دی, اور جو ہے نا وہاں پہ اپنے جو ہے نا سب کچھ پھینکا اور نکل گئی کہ ہم جا رہے ہیں یہاں سے, اور پورا ریسٹورنٹ سے ایک کیوس میں تھا. دوسرا رسپانس کیا ہے؟ وہی کاکروچ صاحب ہیں, وہی ریسٹورنٹ ہے, وہی خواتین بیٹھی ہوئی ہیں, ویٹر نے کچھ سرو کر رہا ہے, وہ کاکروچ گرا ویٹر کے کندھے پہ, ویٹر نے اس کو دیکھا, اس نے ویٹر کو دیکھا. ویٹر نے اپنا نیپکن نکالا, اس کو پکڑ کے آرام سے اپنی جیب میں ڈال لیا, اور ایکسکیوز می میم کر کے وہ نکلتا ہے, اور اس کاکروچ کو کر کے پاؤں کے نیچے مار کے واپس آتا ہے, جی واپس سب کرنا شروع کرتا ہے. نا دس از, یہ ایک ہی چیز ہوئی, اسٹیمولس تھا اور رسپانس تھا. رسپانس خواتین نے کیسے تھا کہ جیسے کوئی اژدہا آ گیا اور ایک کھا جائے گا سب کچھ. پر ہمارے گھر میں اگر چھپکلی آ جائے نا, اللہ اکبر, وفات شاید کسی کی چھوٹی چیز ہے, چھپکلی کا آنا اللہ تعالیٰ بچائے سب کو, لیکن بہت بڑی چیز ہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہم تھے تو میری بہن چھپکلی سے بہت ڈرتی ہے, تو وہ واش روم میں تھیں, تو ہوا یہ کہ واش روم کی وہ کنڈی لگی ہوئی تھی, شی واز میں بی چینجنگ جو بھی تھا, تو سامنے نا جو ایگزٹ تھا نا اس کے دروازے میں چھپکلی آ گئی. اللہ اکبر. اب جو ایک شور تھا اور چیخنا چلانا تھا کہ ہم نے کہا کیا ہوا ہے, کیا ہوا ہے, چیخیں آ رہی اور کچھ نہیں آ رہا. ہم نے کیا ہوا, ہم نے کہا چھپکلی ہے. میں نے کہا یا اللہ. اب ہم دروازہ کھولیں, دروازہ نہیں کھول رہا, لاک تھا. اب ہم نے کیا کیا, ہم نے پیچھے سے گئے, اس کھڑکی کو توڑی, اس میں سے جوتے دیے کہ اس کو پھینکو, اس کو مارو, کیونکہ وہ جالی تھی, جالی کاٹی, وہ اس کو چھری دی, کچھ چیزیں دی, اس کو پھینک مارو. تو وہ الٹیمیٹلی وہ جو ہے نا پتہ نہیں گھنٹہ لگا اس کو جو ہے نا مار کے, پتہ نہیں 5000 چیزیں دیں اس کو جب مارا. اور پھر جب وہ سائڈ پہ ہوئی چھپکلی محترمہ, تو پھر جو ہے نا بہن نے ایسے شوٹ ماری کہ جیسے گولی جو نہیں تھی, اور وہ بھی پتہ نہیں جو ہے نا سبحان اللہ. تو دس از, خیر ان کا فیئر ہے, میں جوکس اپارٹ. تو میں کہہ رہا ہوں کہ اسٹیمولس ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, رسپانس ہمارے کنٹرول میں ہے. تو جب بھی کچھ غلط ہو جائے نا, آپ بیٹھے, کسی نے آپ کو چیز گرا دی, آلویز پاز فار 5 سیکنڈز یا 3 سیکنڈز اینڈ امیجن کہ میں کیا کروں. میرے پاس 2-3 آپشن ہیں. ایک آپشن ہے کہ کھڑے ہوتے ہی اس کو ایک کھینچ دوں. دوسری آپشن یہ ہے کہ اس پہ چیخوں چلاؤں, گالی دوں. لیکن وہ چیز جو گر گئی ہے نا, وہ کیا گالی دینے سے صاف ہو جائے گی, یا اس کو مارنے سے صاف ہو جائے گی, یا آپ کا جو ٹائم ویسٹ ہونا تھا وہ بچ جائے گا؟ اگر تو بچ جائے گا تو پھر شاید کر لیں, تو شاید وہ انڈو ہو جائے. لیکن وہ چیز گر گئی ہے, اب جو ہونا تھا ہو گیا ہے, اس نے بھی غلطی سے کیا ہے, تو اب کیا کریں؟ اور چوتھی آپ یہ ہے کہ آپ اسے کام رہ کے اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں, اور کیا نو پرابلم, ہو جاتا ہے, مجھ سے بھی ہو سکتا تھا. آپ اس کو کہہ کے ایکسکیوز کریں اور جا کے اپنے آپ کو چینج کر لیں. اس سے نہ آپ کا دن خراب ہو, نہ اس کا دن خراب ہوا, رادر وہ آپ سے بہت امپریس ہو جائے گا. نہ آپ کا ٹائم ویسٹ ہوا گالیاں دینے میں یا ہاتھ اٹھانے میں, نہ اس کا ویسٹ ہوا, اور یو آر ان اے گڈ موڈ اینڈ آل از فائن. لیکن آپ نے کیا کیا, ایک چیز غلط ہوئی, 5 چیزیں مزید غلط کر دیں, اور پھر یو ہیو ریونڈ یور ڈے. تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وبشر الصابرین, اور گلیڈ ٹائڈنگز دیں کن کو, صبر کرنے والے کو. آپ کو پتہ ہے صبر کرنے والے کا اجر کتنا ہے؟ قرآن کہتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. جو صبر کرنے والے ہیں نا, ان کا اجر کتنا ہے, اس سے کاؤنٹنگ نہیں ہے, وہ بغیر حساب کتاب کے. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کوئی کاؤنٹنگ کرنا مشکل تھا, یہ بتا دینا کہ اتنا 70,000 یا 70 کروڑ ہوگا, نہیں. کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ صبر کرنے والے کا جو اجر ہے نا, انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون. قیامت کے دن جو ہے نا یار, اس کو یاد کر لیں, اس آیت کو, جب بھی غصہ آؤ نا اس کو پڑھ لیں, انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم فائزون. ان کو جو جزا دی جائے گی قیامت کے دن, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہوگی, بما صبروا, وہ صبر کرتے تھے. جس نے آپ کو برا بھلا کہہ دیا, کسی نے آپ کو غیبت کر دی ہے, یہ پڑھ لیں انی جزیتہم اليوم بما صبروا, بما صبروا, صبر کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ آپ نے یہ کہا ہے, فیوچر کی خبریں سچی ہیں, میں صبر کر رہا ہوں, آئی ایکسپیکٹ اے ریوارڈ فرام یو, مجھے آپ سے اجر چاہیے انشاءاللہ, اور میں صبر کر رہا ہوں کیونکہ قرآن حق ہے. تو یہ جو چیز ہے نا صبر. اسی طرح سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہاف آف دا دین از پیشنس. حدیث میں آتا ہے, یہ صحیح آتھینٹک حدیث ہے, ہاف آف دا دین از پیشنس. کیونکہ ہر غصے میں شر ہے اور صبر میں خیر ہی خیر ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے الصبر ضیاء,
صبر روشنی ہے, اور روشنی بھی سورج ضیاء جو ہے نا, سورج کی روشنی کو جو وچ ہیز ہیٹ. چاند کی بھی روشنی ہوتی ہے نا, لیکن اٹ ڈزنٹ ہیو ہیٹ. سورج روشنی ہیز ہیٹ. ہیٹ سے کیا مراد ہے؟ صبر کو ضیاء سے کیوں تشبیہ دی گئی ہے؟ کیونکہ اس میں ہیٹ ہوتی ہے. تو صبر اٹ ٹیکس ہیٹ ٹو absorb it and to swallow it. It is difficult. لیکن جو کرتا ہے نا پھر اس کے ساتھ وہ بشر صابرین انی جزیتہم اليوم بما صبروا, اس وجہ سے لوگوں کو اجر دیے جائیں گے. ٹھیک ہے. اب کیا غصہ کی موشن ہے, غصہ بالکل نہ آنا یہ بھی ذاتی ہے. اللہ تعالیٰ کے دین کی نافرمانی ہو رہی ہے, لوگ فورنیکیشن ایڈلٹری کر رہے ہیں, لوگ آپ کے گھر میں پارٹیز ہو رہی ہیں, ناچ کر رہے ہیں اور شراب چل رہی ہے, آپ کہتے ہیں نہیں انی جزیتہم اليوم بما صبروا فبشر صابرین. یہ بھی جو ہے نا دس از ناٹ صبر. اللہ کی رضا کے لیے صبر کرنا, اللہ کی رضا کے لیے غصہ کرنا یہ اجر ہے. الولا والبرا کا جو کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے لیے محبت اور اللہ تعالیٰ کے لیے غصہ. وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جب فرشتوں کو بولا کہ اس بستی کو تباہ کرو, تو فرشتے کہ یا اللہ آپ کا عابد ہے, آپ کا ایک شخص عبادت گزار ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اس کو کہ آج تک اس کی ماتھے پہ بل نہیں آیا میری نافرمانیوں کو دیکھ کے. مطلب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایکسپیکٹ us to get angry when Allah subhanahu wa ta'ala is being disobeyed. غصہ آنا چاہیے جب کانسرٹس ہو رہے ہیں, جب عورتوں کے ساتھ ریپ ہو رہا ہے, جب فحاشی عام ہے, جب نیوڈیٹی پھیل رہی ہے, جب عورتوں کو آبجیکٹیفائی کیا جا رہا ہے, جب لڑکوں کو ڈرگس سپلائی کی جا رہی ہیں, یہ LSDs اور مشرومز اور یہ آئس, تو اس پہ غصہ آنا چاہیے. انسان کہ نہیں انشاءاللہ صبر کرو, سب ٹھیک ہے, سب all is well. نہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اللہ کی رضا کے لیے صبر, جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ لوگ انہیں قبیلے کیا, وہ نا عشاء کی نماز پڑھتے تھے مسجد نبی میں, اور پھر دوبارہ جا کے اپنی قوم کو عشاء کی نماز پڑھاتے تھے. خود نفل پڑھتے تھے اور قوم فرض پڑھتی تھی. ٹھیک ہے. ان کی تلاوت بہت اچھی تھی, تو ایسا انسان کر سکتا ہے. تو کہ امام کی نیت نفل کی ہو اور پیچھے مقصودوں کی فرض کی ہو. خیر فقی مسئلہ تھا. تو انہوں نے وہ they used to love Quran and he used to recite long قرآنک آیات. تو انہوں نے ان کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ معاذ بن جبل آتے ہیں اور اتنی لمبی ہمیں صورتیں پڑھاتے ہیں. تو اللہ کے نبی غصے ہوئے he got angry. انہوں نے کہا تم لوگوں کو فتنے میں ڈال رہے ہو, کہ اتنی لمبی قرات کرتے ہو. لوگوں نے سونا ہے, بوڑھے بھی ہیں اس میں, بچے بھی آتے ہیں اور عورتیں بھی ہوتے ہیں جن کے اپنے بچے ہوتے ہیں, تو فتنے میں ڈالو. غصے ہوئے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے وہ جہاں جس گھر میں جب حضرت عائشہ کا گھر تھا اس میں دیکھا کہ پکچرز ڈیکوریٹ ہوئی ہیں, پردے پہ پکچرز ہیں. ٹھیک ہے. یا ان کی ٹوائز تھے, تو اس بارے میں انہوں نے وہ اینگری ہوئے. اور جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا تھرڈ واقعہ وہ وہی ہے کہ جب اسامہ آئے تھے سفارش لے کے, وہ جو قبیلہ بنی مخزوم کی جو عورت تھی اس نے چوری کی تھی, تو اس پہ بھی غصہ ہوا ہے. تو اللہ کے دین کے لیے گھر میں برائی ہو رہی ہے, گھر میں میوزک چل رہا ہے, گھر میں مکس گیدرنگز ہیں, ہائی فائیوز چل رہے ہیں اور حقs چل رہے ہیں نامحرموں کے, تو انسان کو غصہ آنا چاہیے. اور غصے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان چیخے اور چلائے, اس کا مطلب ہے کہ انسان کو غصہ آئے, وہ اس پہ برا فیل کرے اور اچھے احسن طریقے سے منع کرے, اس چیز کو حق کی دعوت دے, اس کو احسن طریقے سے روکے. ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت کے دن میزان میں سب سے بھاری جو چیز رکھی جائے گی نا وہ کیا ہوگا؟ اچھا اخلاق ہوگا. سبحان اللہ. جہاد نہیں ہوگا, حج نہیں ہوگا, صدقہ نہیں ہوگا, اچھا اخلاق ہوگا. اب کتنے میں نے جہاد حج یہ چوٹی کے اعمال ہے, نماز فرض نماز کتنا بڑا عمل ہے, اللہ کے ساتھ توحید کتنا بڑا عمل ہے, لیکن سب سے بھاری عمل کیا ہوگا؟ جن کا ویٹ ہوگا, چاہے اتنا ہی ہے اس کا بہت ویٹ ہے, لیکن شاید باقی اعمال بہت زیادہ ہیں لیکن ان کا ویٹ کم. تو سب سے بڑا. اور پھر کیا فرمایا کہ اچھے اخلاق والے کثرت سے روزے رکھنے والوں سے اور کثرت سے رات کو قیام اللیل کرنے والوں سے اوپر بڑھ جائیں گے, نکل جائیں گے. سو ایک بندہ جو کثرت سے نوافل پڑھتا ہے اور روزے رکھتا ہے اور قیام اللیل کرتا ہے لیکن وہ اچھا اخلاق کا نہیں ہے, اور ایک شخص جو کہ فرائض پہ پورا کر رہا ہے, اپنے فرائض واجبات اپنے گھر والوں کے نمازوں کے سب پورے کر رہا ہے, اور وہ بہت کثرت سے نوافل روزے, وہ کبھی بھی روزے رکھ لیتا ہے, کبھی نفل پڑھ لیتا ہے, لیکن اس کو اخلاق لوگ کہتے ہیں یار کوئی ماشاء اللہ اس کا اخلاق بہت اچھا ہے, تو پھر یہ شخص ان سے اوپر چلا جائے گا. تو کبھی کبھی نا پرائورٹائز کریں اپنی زندگی کو. کبھی کبھی ہم ماں جی کہتے ہیں ماں جی دیکھ رہی نہیں میں نفل پڑھنے لگا ہوں,
میں سنت پر ابے تو نے یار کیا کیا ہے, تو نے اتنے بڑے اعمال کو, پہاڑوں جتنے بڑے وزن کو چھوڑ کے یو ہیو سیٹلڈ فار ویری لٹل. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کبھی کبھی ہم کو پرائرٹائز کرنا نہیں آتا دین کی اعمال کو. ماں ایک کہہ رہی ہے کہ بیٹا مجھے گاڑی پارک کر دو گھر اندر, یا گاڑی نکال دو گیراج سے, یا پانی پلا دو, اور آپ کہتے ہیں ماں جی میں زور کی سنتے پڑھنے لگا ہوں, آپ دیکھ ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. تو ہم یہاں پہ کس کو ویٹ کیا جائے گا؟ ماں کی خدمت. یہاں پہ انسان 100 نفل پڑھ لے, لیکن ماں کا حکم. اللہ کی نے ماں کے دوڑے چھوڑے دور کی بات ایک شخص کے بارے میں کہا, کہ عام مسلمان کے بارے میں, کہ آئی پریفر ہیلپنگ مائی بردر ان اسلام. کوئی بھی عام شخص ہے, چاہے حبشی ہے, چاہے غلام ہے, چاہے کوئی بھی ہے, آئی پریفر ہیلپنگ ہم رادر دین سیٹنگ فار اعتکاف ان مائی مسجد, مسجد نبوی, جس میں ایک نماز کا ثواب کتنا ہے؟ 500 کے برابر, 500 کے برابر. ٹھیک ہے, ایک نماز کا ثواب 500 نمازوں کے برابر ہے. تو وہ اللہ, اور اعتکاف کس کا ہے؟ لیکن نبی کا اعتکاف ہے. کیسا اعتکاف ہوگا؟ ہمارے جیسا ٹوٹا پھوٹا اعتکاف ہوگا جس میں گپے مار رہے ہیں, سو رہے ہیں سارے دن. ٹھیک ہے, آپ تو اعتکاف ماشاء اللہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ تو جانتے ہیں ہماری اصلیت ہے. تو اللہ نے کہا کہ آئی وڈ پریفر ہیلپنگ مائی بردر rather than sitting اعتکاف for 1 day 10 days, نہیں, for a month in my مسجد. آپ دیکھیں کتنی بڑی عبادت ہے, لیکن کہتے ہیں نہیں مجھے اس کی ہیلپ کرنا, بلکہ ہیلپ کا الفاظ نہیں اس میں کہ اس کے ساتھ چلنا اس کی نیڈ کو پورا کرنے کے لیے. یہ نہیں کہ نیڈ پوری کر کے آنا, نہیں, اس کے ساتھ کچھ دیر کے لیے چلنا, اس کا میں کام کر لوں, اور اگر نیڈ پوری ہو جائے پھر تو سونے پہ سہاگا. سو پرائرٹائز گڈ ڈیڈز انشاءاللہ. اسی طرح سے اللہ نے کہا کہ وہ شخص ہپوکریٹ نہیں ہے جس میں 2 چیزیں ہیں, ایک پلیزنٹ پرسنالٹی ہے اور دین کی انڈرسٹینڈنگ ہے. ہی از کول. کبھی کبھی نا ٹرکوں کے پیچھے بہت خوبصورت اور اہم باتیں لکھی ہوتی ہیں, بہت ڈیپ ہوتی ہیں, #ڈیپ. اور اس میں ایک بات یہ ہے کہ چلو کوئی گل نہیں, یہ بہت ڈیپ بات ہے. کبھی کوئی آپ اسے ذاتی کہتے ہیں نا کہ آپ کہیں چلو کوئی گل نہیں, اس کو نا اپنا ایک وہ بنا, چلو کوئی گل. یہ بڑی گہری بات ہے, صحیح بتاؤ, اس نے کسی نے ایسے لکھ دی ہوگی, لیکن اس کا جو میننگ ہے اٹس ویری پروفاؤنڈ. اللہ کے نبی کو نا ایک شخص نے نا اسکارف گفٹ کیا, ایک اسکارف سا نا, رومال سا, مفلر ٹائپ کا. ایک بدو آیا, بدو میں ایٹیکیٹس نہیں ہوتے تھے, بدو آیا اور پیچھے سے آیا اور اللہ کے نبی سے ایسے پکڑ کے اسے کھینچا زور سے کہ مجھے دیں یہ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گردن مبارک پہ رگ برن ہو گیا, اسکن جل گئی. اور صحابہ کہتے ہیں جب اللہ کے نبی نے منہ موڑا تو ہی واز اسمائلنگ. انہوں نے کہا ٹیک اٹ. اور کوئی ہمارے سے ایسا کرے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سبحان اللہ, یہ ہے پلیزنٹ پرسنالٹی, پلیزنٹ پرسنالٹی. جوز آئے, حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی تھیں, آگے میں بیٹھے ہوئے تھے, تو گزرے تو کہا کہ سب صحابہ کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ, کہتے ہیں السلام علیکم یا, ٹھیک ہے, ان کو کہا کہ آپ پہ موت ہو. ولیعوذ باللہ, السلام علیکم کا مطلب ہے کہ آپ پہ موت ہو. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ وعلیکہ, اور تم پہ بھی. پھر ایک اور ان کے ساتھ جو تھا اس نے بھی کہا, تو انہوں نے کہا وعلیکہ. تو حضرت عائشہ بیٹھی تو انہوں نے سنا, تو حضرت عائشہ کو غصہ آ گیا. انہوں نے کہا کہ تم پہ موت ہو, تم برباد ہو جاؤ, تم پہ کرس ہو. تو اللہ کی نے حضرت عائشہ کو مڑ کے دیکھا, تو انہوں نے کہا عائشہ سے آپ نے کیوں کہا؟ انہوں نے کہا رسول اللہ آپ نے سنا نہیں, انہوں نے کیا کہا؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا تم نے نہیں سنا میں نے کیا کہا؟ ان کی تو دعا قبول نہیں ہوگی, میری دعا قبول ہوگی. اور پھر کہا سبحان اللہ, یہ جو باتیں ہیں نا, کہا کہ جس چیز میں سے نرمی کو نکال دیا جاتا ہے نا وہ بدصورت بن جاتی ہے. جس چیز میں اچھی جو نا حسن اخلاق کو ڈال دیا جاتا ہے نا وہ خوبصورت بن جاتی ہے, اور جس سے نرمی کو نکال دے تو بدصورت بن جاتی ہے. اب وہ جوز کیا دعا دے رہے ہیں؟ بدعا دے رہے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہ حق پہ ہیں, سچے نبی ہیں اور افضل الخلق ہیں, امام الانبیاء ہیں, شافع محشر ہیں, لیکن اللہ کے نبی نے نہیں کہا کہ تم یہ ہو جو وہ ہو جو, نہیں, بس کہا وعلیکہ, اور آپ پہ بھی. لیکن عائشہ کو جب غصہ آیا تو یہ نہیں کہا کہ تم نے بہت اچھا کیا, تم میری سچی بیوی ہو اور تم نے اچھا کیا, تم جیلس ہوئی ہو, تم نے یہ کہا. ہم تو کہتے ہیں 2-4 اور سناؤ اسے ذرا, اور 2-4 بندے اور ہی پیسے دے کے لاتے ہیں, جگر بات سنی, یہ پیسے لے, ان کو سنا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس چیز میں سے نرمی نکال دی جاتی ہے نا وہ خیر والی نہیں رہتی, وہ خوبصورت نہیں رہتی.
اور ہم لوگ تو یہ چیزیں نا یہ امپلیمنٹ کرنے والی ہیں، ان پہ سوچنا، یہ ان پہ سوچا کریں انشاءاللہ گھر جا کے کہ واقعتاً یار مجھے ایسا کرنا چاہیے. اور ان کو جب تک یہ سوچ کے اگر نکال دینا تو یہ اثر نہیں کریں گے. لیکن جس نے ان کو سوچ کے ان کو انٹرنلائز کیا اور روزانہ تھوڑا تھوڑا کام کیا، ان کو یاد رکھیں، اس کو پڑھا، ان اسٹیٹمنٹس کو مے بی پریزنٹیشن میں سے لے لیجیے گا اور ان کو پڑھیں بار بار، تو یہ نا انشاءاللہ ایک بہت انسان کی ہیلپ کرتی ہیں. ٹھیک ہے، رسول میں حدیث ہے کہ دا موسٹ ہیٹڈ پرسن نیئر اللہ از دا موسٹ quarrelsome، کہ جو سب سے زیادہ جھگڑالو ہے وہ اللہ کو بالکل ناپسند ہے. ایک اور شخص کے بارے میں آتے ہیں، اللہ کے میں بیٹھے ہوئے تھے گھر میں، تو اپنی بیوی سے کہا کہ یہ جو شخص آ رہا ہے نا مجھے ملنے کے لیے، یہ بہت برا شخص ہے. اور جب آیا تو اللہ کے نے بہت پلیزنٹ طریقے سے ملے، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے تو کہا یہ اچھا شخص نہیں ہے، یہ شریر انسان ہے، یہ شر پھیلاتا ہے، تو آپ جس طرح ملے ہو تو بہت اچھے طریقے سے ملے. انہوں نے کہا عائشہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین انسان وہ ہیں جن کے شر سے بچنے کے لیے لوگ ان سے اچھے طریقے سے پیش آئیں، جن کی برے بول سے بچنے کے لیے لوگ اس سے اچھے طریقے سے پیش آئیں. اور ہم لوگ آج کیا کرتے ہیں، ہم لوگ آج لوگوں کے اوپر سے آتے ہیں، جھاڑتے ہیں، غصہ کرتے ہیں کہ یہ بندے لوگ میری عزت کریں گے، میری بات مانیں گے. اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے برے لوگ ہی ہیں. اللہ کی میں نے کہا کہ انسان کہتا ہے بلکہ لیکن میں تو حق پہ تھا، میں تو سچ پہ تھا، یہ حدیث ان کے لیے ہے. اللہ کی میں نے کہا کہ میں اس بندے کو جنت کے آؤٹ اسکرٹس میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں. جو شخص آرگیوئنگ کرنا چھوڑ دے، بحث مباحثہ کرنا چھوڑ دے، چاہے وہ حق پہ کیوں نہ آئے. آپ کی ماں جی کے ساتھ بحث ہو رہی ہے، یا دوست کے ساتھ، یا بیوی کے ساتھ، یا والد صاحب کے، آپ کو پتہ آپ حق پہ ہیں، لیکن اف یو لیو آرگیوئنگ، اللہ کے نبی نے کہا میں تمہیں لے کے دوں گا، میں ضمانت ہے. ان کا وعدہ ہے کہ تمہیں میں جنت کے آؤٹ اسکرٹس میں گھر لے کے دوں گا. میں آپ کو ایک وعدہ کرتا ہوں، اگر ملک راز آپ کو وعدہ کرتا ہے، ملک راز آتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ بات سنو، تم نے اگر 24 آورز میں کسی نے تم سے بحث کی اور تم حق پہ ہوئے اور وہ غلط ہوا، اور تم نے اگر خاموشی اختیار کر لی اور تم نے اس سے بحث نہ کی، تو میں تمہیں 5 کنال کا بحریہ ٹاؤن فیز 8 میں لیوش گھر دوں گا، فرنشڈ، جس میں جکوزی بھی ہے، جس میں فرنیچر بھی کمال کا ہے، اٹلی کا فرنیچر ہے، ووڈن فلورنگ ہے، پرائیویٹ سوئمنگ پول ہے، اس میں ایک فراری بھی کھڑی ہوگی، ایک لیمبورگینی بھی کھڑی ہوگی، وہ چابیاں تمہارے پاس، 5 نوکر تمہیں میں دوں گا، اور ان کے جو خرچ ہے مینٹیننس اگلے 10 سال تک میں کروں گا اس گھر کی اور ان ملازموں کی. تم نے کیا کرنا ہے کہ تم نے اگر تم حق پہ ہو تو تم نے بحث نہیں کرنی. اور آپ امیجن کریں، آپ جاتے ہیں، کوئی آپ سے بحث کرتا ہے، آپ کہتے ہیں یہ جوتا لو میرے سر پہ 5 دفعہ مارو، میں نے آج نہیں بولنا، میں خاموش ہوں آج. ہمیں ملک ریاض کا تو میڈ ان چائنا اور جھوٹا وعدہ پسند ہے، لیکن جو صادق المصدوق ہیں، جو سب سے سچے ہیں، جو صرف اللہ کی حکم کے تحت بولتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں لے کے دوں گا جنت کے آؤٹ اسکرٹس میں اس بندے کو جو کہ حق پہ ہوتے ہوئے خاموش ہو جائے، بحث نہ کرے. لیکن ہمیں ان کے وعدے کی پرواہ کوئی نہیں ہے. یہ ایشوز ہیں ہمارے جن پہ بات کرنی چاہیے. ہمارا یقین نہیں ہے آخرت پہ، ہمارا یقین نہیں ہے کہ کل کو مجھے یہ چیز ملے گی، میں آج یہ کروں گا، میں آج انویسٹ کر رہا ہوں، کل کو مجھے چیز ملے گی. صحابہ کو یقین آ گیا تھا، ہمیں یقین نہیں ہے. جو بہت ڈفرینٹ چیز صحابہ میں تھی ہمیں نہیں ہے، وہ یقین ہے. اور دوسری چیز زہد فی دنیا اور یقین فی الآخرہ. صحابہ میں زہد اور یقین تھا، ہمیں زہد اور یقین نہیں ہے. ہم پیسے کے لالچ، ہمیں وہن کی بیماری میں دل میں ہے، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت اور موت سے نفرت، اور یقین نہیں ہے ہمارے دلوں میں جو صحابہ میں تھی. اور علماء کہتے ہیں اور سلف کا کہتے ہیں کہ جس چیز نے امت کے پہلے حصے کو ریکٹیفائی کیا وہی چیز امت کے آخری حصے کو ریکٹیفائی کرے گی. اور وہ کیا تھی؟ مینلی زہد اور یقین، اور باقی چیزیں بھی، لیکن پرومیننٹ 2 چیزیں تھیں. اور اس میں بہت ڈیٹیل ہے، یہ 2 ورڈز نہیں ہیں، بہت ڈیٹیل ہے ان میں. ٹھیک ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو چیزیں جو لوگوں کو سب سے زیادہ جنت میں لے جائیں گی، انٹر کریں گی، وہ اچھا اخلاق ہے اور اللہ تعالیٰ کا تقوی ہے. تقوی اور اچھا اخلاق، یہ سب سے زیادہ لوگوں کو 2 کوالٹیز جنت میں لے جائیں گی. میں پہلے بھی ایک مثال دے چکا ہوں. اگر آپ جنت میں جائیں نا اور آپ انٹرویو کر رہے ہیں، السلام علیکم جی کی طرف سے آئے ہیں اور ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو کون سی 2 کوالٹیز آج جنت میں لے کے آئے ہیں؟ جی یار آئی تھنک مجھے تقوی اور حسن اخلاق جنت میں لے کے آئے ہیں. آپ اچھا جی ان سے بات کرتے ہیں، انہوں نے آج بڑے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. جی السلام علیکم جی، آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کو کون سی 2 کوالٹیز؟ تقوی اور حسن اخلاق. تقوی حسن اخلاق. کثرت سے جو لوگ ہیں نا جنت میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ تقوی حسن اخلاق نے ہمیں بچا لیا. اور جو چیز جہنم میں لے جائیں گی سب سے زیادہ کثرت سے انسانوں کو، وہ 2 ہالو چیزیں ہیں.
ایک یہ اور ایک پرائیویٹ پارٹس. یہ کثرت سے انسان کو جہنم میں لے جائیں گے. اور یہ جو ہے نا یہ بہت ڈینجرس چیز ہے. حالانکہ ہے دیکھنے بڑی چھوٹی سی اور سافٹ سی ہے, لیکن یہ تلوار اور خنجروں سے بھی زیادہ زخم کرتی ہے. تلوار اور خنجر کے تو زخم ہیل ہو جاتے ہیں, لیکن اس کے دیے ہوئے زخم کبھی ہیل نہیں ہوتے. اس کی ہوئی بات کبھی واپس نہیں آتی. تو اس کو جو ہے نا کنٹرول میں رکھنا بڑا بات ہے. ایک عورت تھی جو کہ بہت لڑتی تھی اپنے ہسبینڈ سے نا, تو وہ بھی پریشان تھی, وہ ہسبینڈ پریشان تھا. تو انہوں نے کہا کہ عالم کے پاس چلتے ہیں, وہ کچھ تعویذ دیں گے. وہ تعویذ لینے آئے تو ان عالم صاحب نے کہا کہ ایک پرچی لیا, اس پہ نا ایسے کچھ لکھا اور کہا کہ جب بھی آپ کی ساسو ماں آپ سے کوئی بات کریں تو آپ نے, یا ہسبینڈ آپ سے کوئی بات کریں, آپ نے اس کو نا نکال کے دانت کے دبا لینا آپ نے اور چبا کے رکھنا ہے, اور جب وہ بات ختم کر دیں تو پھر آپ اس کو نکال سکتی ہیں. اور بہت سارے پیپرز دیے. تو کچھ دن گزرے تو وہ تو کمال ہو گیا. واپس ہونے کو کیا تعویذ دی سرکار آپ نے, کمال, مطلب مان گیا آپ کو. تو کہتے ہیں اس تعویذ میں کچھ بھی اس میں لکیریں ماری تھیں میں نے, لیکن صرف آپ کا منہ بند کرانا تھا کہ آپ جب بھی وہ بحث کریں آپ اس کو منہ کو دبا کے رکھنا, بولنا نہیں. حالانکہ تعویذ میں کچھ بھی نہیں تھا, صرف اپنے منہ بند کر لینا ہے. اور ہم ابھی سولوشن آج تھوڑا سا لیٹ بھی ہو گئے, ٹائم کا مجھے چونکہ پتہ نہیں چل رہا ہم کب اسٹارٹ کیا. تو انشاءاللہ اللہ کی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, shall I not tell you who will be forbidden from the fire of Jahannam. ٹھیک ہے, اللہ میں نے کہا کہ جو شخص always accessible ہے, gentle ہے اور easy going ہے. easy going کا اردو میں ترجمہ کیا ہے میں نے بتایا تھا ابھی, چلو کوئی گل نہیں. easy going, اس نے کسی نے کر دیا, کوئی ہو گیا, کچھ ہو گیا, انشاءاللہ کوئی گل نہیں. ٹھیک ہے, اور جو accessible ہے, gentle ہے اور easy going ہے, یہ اس پہ کیا ہے, جہنم کی آگ کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا. ٹھیک ہے, خیر ایکٹیویٹی ٹائم تھا, ٹائم نہیں ہمارے پاس. انشاءاللہ یہ آپ کو میں اسائنمنٹ دیتا ہوں اور نیکسٹ ٹائم پوچھوں گا بھی سے. ٹھیک ہے, کہ آپ نے کسی ایک شخص کو جس سے آپ کی ناراضگی ہے, جس سے آپ کا پھڈا ہے, جس سے آپ بات نہیں کر رہے, اس سے آپ نے پیچ اپ کرنا ہے اور خود انشاءاللہ کرنا ہے, خود سٹارٹ کرنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ایک بندے کو, اگر زیادہ کرنا چاہ کر سکتے ہیں, لیکن ایٹ لیسٹ ایک بندے کو جس کے بارے میں ہوتا ہے کہ یہ بندہ مجھ سے ناراض ہے, مجھ سے غلطی ہوئی تھی, یا اس نے غلطی کی تھی اور میں ناراض ہوں. اب کہیں گے یار چلو کوئی گل نہیں, ٹھیک ہے, اوکے, مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی, انشاءاللہ میں نے لیٹس پیچ اپ, لیٹس میٹ اپ اگین. ٹھیک ہے, اور پھر اسے اچھا انشاءاللہ وہ کر لیں. ٹھیک ہے, خیر میں حدیث سنا دی, اللہ کی سب سے زیادہ مسکرایا کرتے تھے. کیور کی طرف آتے ہیں. میں نے بھی آپ کو بتا دیا کیور کیا ہے. پہلی چیز, جب بھی غصہ آئے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. دو لوگ لڑ رہے تھے صحابہ میں سے, اللہ کے نبی آئے اور کہا کہ مجھے ایک کلمہ آتا ہے, اگر ان کو میں بتا دوں اور ان میں سے جو شخص پڑھ لے اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا, اس کا میٹر سالو ہو جائے گا, مطلب اس کا غصہ ختم ہو جائے گا. صحابہ نے کہا کیا رسول اللہ؟ انہوں نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور ایک منافق انسان تھا, وہ جب لڑ رہا تھا تو صحابہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس نے کیا کہا, میں پاگل ہوں, مجھے غصہ آیا ہوا ہے؟ مجھے کوئی غصہ نہیں آیا ہوا. نہیں, وہ شاؤٹنگ اینڈ اسکریمنگ, میں نہیں پڑھا, مجھے کوئی غصہ نہیں آیا ہوا, خود پڑھو تم. ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں نا, لیکن اگر وہ پڑھ لیتا تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا. قرآن میں کہتا ہے نزغ من الشیطان فاستعذ باللہ, وہ آیت مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں, ان فَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ نَزْغٌ مِنَ الشَّيْطَانِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. کہ جب بھی شیطان آپ کو مبتلا کرنا چاہے یا آپ کو وسپر کرنا چاہے یا آپ کو وہ کرے, تو فاستعذ باللہ, اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئیں. ٹھیک ہے, اپنے حملے سے اٹیک کرے یا آپ کو غصہ دلوائے تو آپ کیا کریں, اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں. تو یہ جو کلمہ ہے نا, یہ بہت افیکٹو ہے, کبھی آزما کے دیکھیں. اور اگر کوئی کہہ دے نا آپ اعوذ باللہ پڑھیں تو پڑھ لیا کریں انشاءاللہ. ایگو کا مسئلہ میں نہیں بنانا چاہیے اس بات کو. ٹھیک ہے, تو اعوذ باللہ 3-4 پڑھ لی اور انشاءاللہ آپ اس کے بہت اثر پائیں گے. ایک آیت میں آتا ہے کہ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا وهم یبصرون. کہ جب بھی جو لوگ تقوی اختیار کرنے والے ہیں, اذا مسهم طائف من الشیطان, جب شیطان ان کو پکڑتا ہے نا, ان کو اچک لیتا ہے, مینز ان پہ غالب آ جاتا ہے, تذکروا, وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں, فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ, اور پھر وہ دیکھنے شروع ہو جاتے ہیں. مینز ان کے سامنے جب وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں
مینس اعوذ باللہ پڑھتے ہیں یا اللہ کو یاد کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, ان کے سامنے سچویشن کلیئر ہو جاتی ہے کہ دس واز اے ٹریپ آف شیطان. تو جب بھی شیطان پکڑے نا کہ مجھے غصہ شیطان کی طرف سے آ رہا ہے اور مجھے غصہ آ رہا ہے, یا انسان کہیں بھی پھسلنا لگے, اللہ تعالیٰ کو یاد کر لے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, فوراً سے انسان کی نا آنکھیں کھل جاتی ہیں. جیسے میں کسی ایک زون میں تھا پہلے, یا ڈیزائرز کے زون میں, یا غصے کے زون میں, آئی واز اوور ویلمڈ بائی دس ایموشن, اینڈ ناؤ الحمدللہ اٹس آل گڈ, نظر آ فاذا ہم مبصرون, کہ وہ دیکھنے شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری چیز وہ کیا ہے, سائلنس, خاموشی. وہ جو اگر میں مثال دی نا میں تعویذ والی, یہ مثال, جب بھی غصہ آئے نا ٹرائی ناٹ ٹو اسپیک. ہم چاہتے ہیں کہ نہیں میں نے یہ میٹر ابھی ریزالو کرنا ہے, دس از اے بیڈ آئیڈیا, دس از اے ویری بیڈ آئیڈیا, یہ میٹر ابھی ریزالو کرنا ہے. دونوں کو غصہ آیا ہوا ہے اور ابھی ریزالو نہیں کرنا, ہم خاموش ہیں, ول ناٹ اسپیک انٹل وی گیٹ نارمل, اور پھر پیار سے بات کریں گے. کہ دوست ہے, کوئی ایشو ہے, کہیں لڑائی میں لگی ہے, غصہ آ گیا, جسٹ زپ یور لپس. ون آف دا بگیسٹ تھنگس, انسان اگر اس کو روک لینا, لا تغضب, اس کو روک لے, تو پھر انسان جو ہے نا, ہم لوگ شیطان نے کہتا ہے بولو بولو سمجھاؤ اس کو, شاید یہ بات سمجھ دے, اور اس کو کہتا ہے اس کو بولو سمجھاؤ, اور پھر وہ فیوری اور ریج میں کنورٹ کرتی جاتی ہے بات, اور پھر وہ جو ہے نا غصے میں, اور پھر طلاقیں ہو جاتی ہیں. لوگ آتے ہیں کہ میں نے جی غصے میں طلاق دی تھی, کیا میری طلاق ہوئی؟ تو پیار سے کون طلاق دیتا ہے؟ چلو آج بہت پیارا رہا ہے, آپ کو میں طلاق دیتا ہوں. کوئی ہے دنیا میں شاید جو پیار سے طلاق دے دے؟ نہیں, غصے میں طلاقیں ہوتی ہے نا. اچھا آئی لو یو سو مچ اینڈ آج کے بعد ہماری ختم ہے, ایسے کوئی نہیں کہتا. ٹھیک ہے. تو غصے کو انسان کنٹرول کرے. ٹھیک ہے. ڈرنک واٹر. شیطان غصہ دلاتے ہیں, غصہ شیطان کی طرف سے, اور شیطان آگ سے بنا ہوا ہے, تو پانی سب سے زیادہ آگ کو بجھاتا ہے. پانی پی لیں, آپ دیکھیں گے کہ کتنا, اور جس کے ساتھ پانی سے وضو کر لیں. یہ مشکل کام ہے لیکن یہ بہت افیکٹو کام ہے. یہ مشکل کام ہے, بندہ اس میں وضو نہیں کرتا, بہت مشکل ہے, لیکن اگر کوئی شخص کر لے, جس کو اینگر ایشوز ہیں وہ یہ چیزیں کر لے, اس کے اینگر ایشوز ختم ہو جائیں گے. وضو کر لے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے چینج یور پوزیشن. اف یو آر سٹنگ لائی ڈاؤن, اف یو اسٹینڈنگ سٹ ڈاؤن, اف یو لائنگ سٹ ڈاؤن. لیٹے ہوئے تو اٹھ کے بیٹھ جائیں. چینج یور پوزیشن. اس کا مطلب ہے کہ لیو دیٹ پلیس, لیو دیٹ پوسچر. غصہ آ رہا ہے, تھوڑا باہر نکل گئے, واک کرنے چلے گئے ذرا اسٹریٹ میں. ٹھیک ہے. اپنے آپ کو کنٹرول کیا. لیو دیٹ پلیس امیجیٹلی. کہ غصے میں کبھی بولے نہ, کبھی فیصلہ مت لیں. اس میں راجا زیولہ کے نا, ہمارے جو یوتھ کلب کے سی ای او ہیں, ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں ان کے باس نے غالباً ان کو بتایا تھا, کہتے ہیں کہ جب بھی تمہیں کوئی چیز ہرٹ کرے یا تم غصہ آئے نا اور تم ای میل پہ رپلائی کرنے لگو, تو اس ای میل کو بے شک لکھ لو, پھر اس کو 24 آورس بعد پڑھنا. جب تم غصے میں ہو نا تم ای میل رپلائی کرو گے, یہ کیا, یہ کوئی پروسیجر نہیں ہے, یہ وہ سارا لکھ لو, بٹ ڈونٹ سینڈ اٹ, ڈونٹ کلک سینڈ, ریڈ اٹ آفٹر 24 آورس اور وین یو آر کام ڈاؤن. اور پھر 90% کیسز میں ایسا ہوگا کہ یہ میں نے کیا لکھا ہوا تھا, آئی تھنک آئی شوڈ چینج دا سینٹینس. اور پھر انسان کہتا ہے کہ وہ لکھا نا واٹ از دس, اس کی جگہ پہ انسان کہتا ہے پلیز ہیلپ می انڈرسٹینڈ واٹ وینٹ رانگ ان آر کیس, تو اس کو چینج کر لیتا ہے. تو جب بھی غصہ آئے نا, بے شک اگر ہمیں کنوے کرنا اس کو لکھ لیں, 24 گھنٹے بعد پڑھیں گے تو 99% کیسز میں انسان کو چینج کر رہا تھا کہ یار یہ تو میں نے ایموشنز میں لکھ دیا, حالانکہ یہ بات ٹھیک تو نہیں تھی, یہ میں زیادہ جو ہے نا وہ کر رہا تھا. ٹھیک ہے. اس طرح سے لسن ٹو ایڈوائز. وین پیپل ٹیل یو ٹو ریلیکس, کام ڈاؤن. لوگوں کو سنیں. یہ جو لوگ اپنا انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں نا, مجھے, میں, یہ جو میں ہے نا, میں ایگو, یہ بہت ایشوز کریٹ کرتی ہے. میں نہیں ہونی چاہیے انسان میں. اس کو بولتے ہیں انا کونڈا. ایک ہوتا ہے کہ انا کونڈا, یہ انا کونڈا بڑا زہریلا جانور ہے اور یہ انسان کو تباہ کر دیتا ہے. تو اس کو نہ کنٹرول کریں. ہیوملٹی. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. اللہ کے جو رحمان کے بندے ہیں نا, یمشون علی الارض ہونا, وہ بہت ہمبل ہو کے چلتے ہیں. وہ نہیں آ کر کے ساتھ میں کوئی چیز ہوں, ہمبل ہو کے. اور جب ان سے کوئی جاہل شخص آ کے کہے نا کہ کچھ بات کرے, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, آپ کے پہ سلامتی ہو, آپ پہ پیس ہو. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ بغداد میں تھے اور جامع مسجد میں درس دے رہے ہیں, امام اہل سنہ, اور ہزاروں کا مجمع بیٹھا ہوا ہے. ایک شخص آیا, ان کو کرس کرنے شروع ہو گیا.
تم ایسے ہو، تم ویسے ہو، تم ایسے ہو. لوگ مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں، امام بیٹھے ہوئے اور کیا باتیں کر رہے ہیں، حالانکہ شیخ کی رسپیکٹ، امام اہل سنہ، سبحان اللہ. تو امام نے اس کو دیکھا اور پھر ہی کنٹینیوڈ آن ٹیچنگ. ان کے اسٹوڈنٹس نا غصے میں کھڑے ہونے لگے تو امام نے پڑھاتے پڑھاتے ان کو اشارہ کر دیا. اینڈ ہی از ٹیچنگ. وہ شخص اور غصے میں آیا اور پھر ان کی فیملی کو بھی کرس کرنا شروع ہو گیا. امام احمد کی فیملی کو بھی کرس کرنا شروع ہو گیا. تو اسٹوڈنٹس ور ان ریج، غصے میں، اور امام احمد ہمبل، ہی از ٹیچنگ دیم، اگنورنگ آل آف دس. اور پھر اسٹوڈنٹ کھڑے ہونے لگے، ان کو اشارہ کیا. ایک اسٹوڈنٹ تو کھڑا ہوا لیکن اس کو کہنے سے پہلے بیٹھ گیا وہ، اور اتنا بڑھ گیا کہ وہ ان کو گالی گلوچ اور لان تان کرنا شروع ہو گیا وہ شخص کہ تم ایسے ہو اور تو ایسے ہو، کرتے کرتے بہت حد کراس کر دی. تو ان کے شاگردہ کچھ کھڑے ہو کر کہا کہ امام آپ اس کو جواب کیوں نہیں دیتے، آپ اس کا رد کیوں نہیں کرتے. تو امام احمد حنبل نے کیا کیا، کہتے ہیں کہاں گیا تمہارا قرآن؟ اللہ اکبر. کہتے ہیں ویئر ڈیڈ یور قرآن گو؟ قرآن کو جو تم ساری زندگی پڑھ رہے ہو، علم حاصل کر رہے ہو، قرآن کہاں گیا؟ کہتے ہیں تم نے نہیں پڑھا اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، کہ جب تم سے کوئی جاہل انسان آگے کلام کرے سو کہ میں پیس بھی آن یو، آپ پہ سلامتی ہو. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب کوئی لغو باتیں ہو رہی ہیں تو اپنے شائستگی میں، اپنی ڈگنیٹی میں اس کے ساتھ سے گزر جاؤ. سبحان اللہ. کہتے ہیں تمہارا قرآن کہاں گیا جو تم پڑھتے رہتے ہو، تم اسٹوڈنٹس آف نالج ہو. دس از واٹ اے ٹرو ٹیچر از. اور ایک انسان جس نے قرآن کو انٹرنلائز کیا ہوا ہے نا، اس کا یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، وہ ایسا نہیں کرتا. ٹھیک ہے. ایک اور چیز، لک ان دا مرر وین یو آر اینگری. غصے میں ہے نا اور شدید غصے میں تو شیشہ دیکھ لیں ذرا، یا فون کا سیلفی موڈ آن کر لیں اینڈ سی ہاؤ ڈو یو لک. اف یو لک پریٹی اینڈ اسمارٹ تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر چہرہ وہ اور غصے میں ہے تو پھر دس نیڈس ٹو چینج. ٹھیک ہے. اسی طرح سے نو دا ہارمفل افیکٹس آف اینگر. نو دا ہارمفل اینگر جو ہے نا انسان کو مینٹلی ڈسٹرب کرتا ہے. اسٹریس، انزائٹی، ڈپریشن، شوگر، بلڈ پریشر، بہت سارے ڈیزیزز غصے کی وجہ سے ہوتے ہیں. بہت سارے ہارٹ ایشوز، ٹھیک ہے، کارڈیک ایشوز جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح کے بہت سارے ایشوز غصے کی وجہ سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ تو مینٹل ہے. فزیکلی اینگر، انسان کے کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں، اس کے مسلز اسٹریچ کر جاتے ہیں، اور بہت سے ایشوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر کیریئر ایشوز ہوتے ہیں، کیریئر وائز وہ انسان بہت افیکٹ ہوتا ہے. ایک شخص تھا، وہ شیخ کے پاس آیا اور نے کہا کہ شیخ میں جاب کوئی پتہ نہیں مجھے کیا ہوا ہے، میں جاب پہ ٹک نہیں پاتا، مطلب میرے دو مہینے کے بعد جاب چھوڑ دیتا ہوں. انہیں جب ریسرچ کی، سوال پوچھے تو ایشو کے پتہ چلا وہ اس میں غصے کے ایشوز تھے. وہ ہر کسی کو جو ہے نا اس نے یہ میسج کیا، اس نے وہ کیا اور ہر کسی سے پھٹا کر کے وہ نکل آتا تھا. ٹھیک ہے. تو آخری ایک دو سلائڈز وہ یہ کہ صبر. ابن قیم الجوزی کہتے ہیں کہ پیشنس از دیٹ دا ہارٹ ڈز ناٹ فیل اینگر ٹورڈز دیٹ وچ از ڈیسٹنڈ اینڈ دا ماؤتھ ڈز ناٹ کمپلین. ایک عورت تھی، اس کا بچہ فوت ہو گیا تھا، تو اللہ کے نبی آئے پیچھے سے گزرے، اس نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا کہ صبر کرو. تو اس عورت کو نہیں پتہ کہ اللہ کے نبی ہے. اس نے کہا کہ اگر تمہارا بچہ ہوتا نا میں تمہیں دیکھتی، جاؤ یہاں سے. اللہ کے نبی پھر دیکھیں وہی بات، چلے گئے. صحابہ ہے، انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے کون تھے؟ رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کو احساس ہوا. کچھ دیر بعد آئی، انہوں نے کہا رسول اللہ میں آپ صبر کرتی ہوں. تو اللہ کے نبی کیا کہا؟ الصبر عند صدمۃ الاولیٰ. صبر تو وہ ہے جو پہلے جھٹکے پہ کیا جائے، پہلے جب ہٹ کیا ہے نا چیز تب کیا جائے. یہ نہیں کہ 2 دن بعد کسی کو تھپڑ مار لیا 2 دن بعد میں صبر کرتا ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اس طرح کی چیزیں وہ نہیں کہتی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو لوگ معاف کرنے والے ہیں. فاعف عنہم. آپ چاہتے ہیں اللہ آپ کو معاف کریں، آپ لوگوں کو معاف کریں. جو شخص چاہتا ہے کہ عرش کا مالک اسے معاف کرے، وہ لوگوں کو معاف کرنا شروع کرتا ہے. ایک شخص تھا، آخری حدیث سنا کے ختم کرتے ہیں. ایک شخص تھا جو کسی پر مالدار تھا اور گناہ گار بھی تھا. وہ لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، قرض جو بھی نیڈی ہوتا تھا انہوں کو قرض دیتا تھا. تو کچھ لوگ آئے، قرض دیتا تھا، اور جب لوگ آتے سر ہمیں کچھ ٹائم مزید دیں، 2 مہینے مزید دیں، کہتے ہیں آپ 3 مہینے لے لیں. وہ ان کو نا ڈھیل دیا کرتا تھا. اور جو ڈھیل لینے کے بعد کچھ لوگ آ جاتے کہ کہتے تھے کہ آپ ہم قرض نہیں دے پا رہے، تو وہ پوچھتے کہ معاف کر دیتے، ٹھیک ہے چلے جاؤ.
قیامت کے دن جب اس کو لایا جائے گا تو فرشتے کہیں گے اللہ تعالیٰ نے تمہارا حساب سارا کلیئر کر دیا، تم جنت میں جاؤ. کہے گا کہ اللہ میں تو بڑا گناہ گار تھا. اللہ تعالیٰ کہیں گے تو زیادہ مجھ سے رحیم ہے، تو زیادہ مجھ سے رحیم ہے، تو لوگوں کو تو معاف کرتا تھا، تو میں تجھے معاف نہیں کر سکتا. تو مجھ سے زیادہ رحمان و رحیم ہے، تو زیادہ مجھ سے غفور و غفار ہے. آج تو لوگوں کو معاف کرتا، میں نے آج تجھے معاف کیا، جا جنت میں جا. یہ ہے لوگوں کو معاف کرنا. تو کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی بھی شخص ہماری وجہ سے اللہ تعالیٰ سے عذاب نہ دے، اور لوگوں کو معاف کریں اور لوگوں کو ڈھیل دیں انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر کرنے والا بنائے، اور ہم سب کو اپنے ایموشنز پہ، خصوصاً اینگر کے ایموشن پہ کنٹرول کرنے والا بنائے. اور بے شک یہ اللہ کی خاص توفیق ہے جس کو نصیب ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب آپ سے دل سے آپ کی اس توفیق کا سوال کرتے ہیں، اور ہمارا آنا، ہمارا یہاں بیٹھنا آپ قبول فرمائیں، اور یہ جو علم ہم نے سیکھا اس کو واقعتاً ہمارے لیے علم نافع بنائیں، اور ہم سب سے آپ راضی ہو جائیں، اور ہم سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہماری اپنی وجہ سے پاسٹ میں ہوگی ان کو معاف کر دیں، اور آئندہ ہماری اصلاح کریں اور ہمیں صحیح دین کی سمجھ دیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. فقلت ما قلت ان تک حسنۃ فمن اللہ و ان تک سیئۃ فمن نفس و شیطان. جو اچھی بات تھی وہ اللہ کی طرف سے تھی، اور جو غلطی کوتاہی تھی وہ میرے اپنے طرف سے اور شیطان کی طرف سے تھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کے پہ کرم فرمائے، ہم سب کے معاملات کو آسان فرمائے، اور ہم سب کو جنت الفردوس میں اللہ کے نبی کے ساتھ نصیب فرمائے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.